اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشیطان من نفخه ونفسه وہمزه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لوگ اعتکاف کی نیت کر لیں. جو بھی قرآن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب الحمدللہ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. یہ مستحب اعتکاف ہوتا ہے، اور جیسے مسجد میں آپ جاتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں جو مستحب ہوتا ہے. اور آپ اس میں یہ ہے کہ جو اٹھ کے جائے گا پھر ظاہر ہے اس کا اعتکاف نہیں رہے گا. ہاں دوبارہ آئیں تو پھر آپ دوبارہ اعتکاف کی نیت کر سکتے ہیں. نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الغفور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے پڑھا اس میں سب سے جو امپورٹنٹ باتیں تھیں ان کو ہم تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں. کیا تھا کہ کافروں کو رازدار نہ بنا. بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، دوسری دفعہ کہا ہے بتانا تو بالکل بھی نہیں بنانا، یعنی کہ رازدار بہت ہی زیادہ جگری دوست جسے کہتے ہیں وہ نہیں بنانا. اور وہ بتا رہے ہیں کہ اسلام کے جو دشمن ہیں ان کی دشمنی کو اتنی اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے بیان کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس لیے دشمن سے تو دشمنی کی امید رکھی جا سکتی ہے. تو ایسے لوگوں کو، یعنی اپنے مذہب کے علاوہ لوگوں کو تو اپنا رازدار مت بناؤ. اور پھر ان میں یہ بھی دیکھو، کیونکہ ایسے بھی لوگ تھے نا جو اوپر سے کہہ دیتے تھے، جو قرآن پاک بتاتا ہے کہ جو صبح کہہ دیتے تھے کہ مسلمان ہو گئے ہیں، شام کو وہ واپس پلٹ جاتے تھے، یا پھر منافق ہوتے تھے اور یہاں بھی کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہاں انہیں جا کے کہتے تھے کہ نہیں ہم تو مسلمان نہیں ہیں. تو اس طرح ان کا بھی دھیان رکھیں کہ ایسے لوگ کون سے ہیں. اور ہسٹری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اس نصیحت کا دھیان نہیں کیا تو مسلمانوں نے مار ہی کھائی ہے. دشمن ہمیشہ اسی طرح جو ہے نا ہمیں قابو کرتا ہے مسلمانوں کو. کچھ لوگوں کو مال دے کے، کچھ لوگوں کو عہدے دے کے، مطلب لالچ سے. یہ مال اور عہدوں کے لالچی لوگ اور یہ جو جن کی ہرس ختم ہی نہیں ہوتی، یہ جو ہے یہ مسلمانوں میں سے حریص لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور چن لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ان سے اپنی جاسوسی کرواتے ہیں، اور یعنی کہ ان کے لیے یہ لوگ جاسوس بن جاتے ہیں اور پھر سارے مشورے دشمنوں تک پہنچتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دشمن سے تو کیونکہ کبھی بھی دوستی کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن جو گورنمنٹ لیول کے اوپر کہ کسی نہ کسی آپس میں جو گورنمنٹ میں کچھ نہ کچھ معاہدے اور وہ سب جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں، وہ جائز ہیں. لیکن پھر بھی ان کو رازدار دوست جو ہیں وہ نہ بناؤ. اور یہ بھی کہا کہ آپ تو دشمن سے محبت کا برتاؤ کرتے ہو مگر وہ آپ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ ان کا بس چلے تو وہ ہر طرح سے آپ کو تباہ کرنے کے جتنا بھی ہو سکے گا آپ کو تباہ کریں گے، جتنا بھی ہو سکے گا. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پہ ہمیں اس بات کا یہ سبق دے دیا کہ بھئی آپ نے ایسے لوگوں کو اسپیشلی جو اسلام سے باہر ہیں ان کو بھی، اور یہ یہودی اور یہ نصرانی ان کی مکاریوں کا بھی دھیان کرنا ہے، اور ایسے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے جو کہ آپ کے اندر سے ہی ہیں اور وہ اور کبھی بھی آپ کے بگاڑ سے لیدا نہیں ہوں گے. پھر غزوہ احد اور غزوہ بدر کا ذکر اب چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی جو فتح اور شکست ہوتی ہے وہ قلت اور کثرت پہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے اوپر توکل پہ ہوتی ہے اور اس کی مدد کے اوپر ہوتی ہے. اس کی مدد پہ جو یقین ہوتا ہے، جو اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اس سے فتح ملتی ہے. ان کو کبھی بھی اور دیکھا جائے تو مسلمان ہمیشہ ہی کم رہے ہیں،
اور کافر ہمیشہ ہی زیادہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں دیکھیں ایسا ہی رہا ہے۔ مسلمانوں کی کثرت اگر کسی جگہ ہوئی، غزوہ حنین میں جہاں کچھ لوگ ذرا مسلمان زیادہ ہو گئے، حالانکہ وہ ابھی بھی کافروں سے کم تھے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ جب ہم تھوڑے تھے تو ہم نے اتنا یعنی کہ غلبہ پا لیا تھا، اب تو ہم زیادہ ہیں، اور وہ بھی قرآن پاک میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ غزوہ حنین کے بارے میں، تو پھر ہم اس کی ڈیٹیل بھی دیکھیں گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ کچھ دیر کے لیے مسلمانوں کو شکست بھی دیکھنا پڑی۔ اب ابھی یہاں پہ جو ہم آیت ہماری چل رہی ہے وہ ہے 126، غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے۔ اور غزوہ میں غزوہ احد میں کیا تھا کہ اصل میں غزوہ بدر میں 70 لوگ ان کے انہوں نے قتل کیے اور 70 لوگ قیدی بنائے غزوہ بدر میں، جبکہ یہ 313 تھے، وہ 1000 تھے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی اور بڑی شاندار فتح دی۔ اور وہ جو شاندار فتح تھی وہ اتنی اچھی جو وکٹری تھی، اور پھر اس میں 70 ان لوگوں کے مار دینے اور پھر 70 کو اپنے پاس قیدی بنا لینا، یہ بڑی بات تھی۔ پھر ان قیدیوں کو پیسے لے کے انہوں نے چھوڑا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ انتہائی غصے میں تھے مشرکین مکہ، اور دشمن تو پہلے ہی تھے، اب وہ دشمنی اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ 70 کا مطلب ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وہاں قتل ہوا تھا۔ تو اب اور پھر ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی ایسا تھا جو کہ قید ہوا تھا، تو اب ان لوگوں کی کو غصے سے ان کا برا حال تھا۔ اب انہوں نے 3000 کا لشکر اکٹھا کیا اور وہ آرمی بنائی، اور پہلے سے زیادہ غصے میں انہوں نے یہ آرمی بنائی اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور غصہ انہیں اس بات کا بھی تھا کہ جو جن لوگوں کے قتل ہوئے تھے اور جن کے قید ہوئے تھے ان کے گھروں سے اتنے اتنے لوگ جو ہے وہ آ گئے اپنا انتقام اور بدلہ لینے۔ جو عرب تھا وہ اس کی جو اکانومی ہے، اس کی سوسائٹی اگر اسٹرکچر دیکھیں تو اس میں بدلہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز تھی، تو وہ اب یہ بدلے کے چکر میں بہت بڑی ایک آرمی جو ہے 3000 پرسن جمع ہو گئے، اور وہ بھی سارے غصے میں بھرے ہوئے۔ اب انہوں نے یہ مدینہ چل پڑے ہیں جنگ کرنے کے لیے، اور وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے مشورہ کیا، تو مشورے میں زیادہ مشورہ اس بات کا آیا کہ زیادہ لوگوں نے یہ بات کہی کہ ہم مدینے سے باہر نکل کے جنگ کریں گے، اور کچھ لوگوں کا یہ مشورہ بھی تھا کہ مدینے کے اندر جنگ کریں، اور عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بھی یہ چاہتا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ کریں۔ بہرحال جب یہ زیادہ لوگوں کا مشورہ تھا کہ باہر نکل کے جنگ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانی اور وہ باہر نکلے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی چاہتے تھے کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے، لیکن وہ وہاں سے نکلے، اور اس لیے جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں نے جہاں اپنے امیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا، اس سے پہلے تک ان کو فتح مل رہی تھی، اور جیسے ہی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ایک طرف رکھا، ساتھ ہی ان کی شکست جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو اس کے بارے میں یہاں سے جو ہے آگے سلسلہ چل رہا ہے، جس میں کچھ جگہوں پہ جنگ بدر اور کچھ جگہوں پہ جنگ احد کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرى لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، جو مکمل اقتدار کا بھی مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنگ بدر میں کہا تھا، کیونکہ اس وقت یہ سوچ رہے تھے، ایک اطلاع آئی تھی کہ ایک اور لشکر بھی آ رہا ہے اکٹھا ہو کے، قرظ بن جابر ایک کافر تھا، وہ بھی اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ تو پھر اس وقت یہ ذرا گھبرا گئی کہ اچھا اور بھی لشکر آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے کہا تھا کہ 3000 فرشتوں کی بات کی تھی کہ 3000 فرشتے آئیں گے، اور اس سے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 5000 آئیں گے اگر وہ لشکر بھی آ جاتا، لیکن وہ لشکر نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں صرف اس لیے بتایا کہ 5000، اب فرشتے نظر تو نہیں آ رہے، وہ 3000 بھی کوئی آئے ہیں تو وہ بھی نظر تو نہیں آ رہے، تو کہا ہے کہ یہ انتظام صرف اس لیے تھا کہ تمہیں خوشخبری مل جائے کہ ہاں بھئی اللہ تمہارے ساتھ ہے، فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہارے دلوں کو بھی اطمینان مل جائے کہ نہیں، فتح تو اللہ کی طرف سے ہے، اور فتح اور شکست کیوں؟ اس لیے یہ پہلی جنگ تھی،
مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ۔ ابھی تک کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی تھی جنگ بدر سے پہلے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ اس کے اوپر ان کا حوصلہ، ہمت، ہر چیز ڈیپینڈ کرتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ تو بہرحال، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تو انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اطمینان بھی نصیب کیا اور کہا کہ یہ سوچو، اتنی خوشخبری بھی تمہیں مل رہی ہے کہ فرشتے بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں، اور اور یہ بھی دیکھو کہ فتح کسی اور کی طرف سے نہیں ہوتی، صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے، اور جس کا مکمل اقتدار ہے اور حکمت بھی، حکمت کا مالک ہے، حکمت اسے پتہ ہے وہ اس بات کی کیا حکمت ہے، یہ بتانے کی بھی کہ دیکھو تمہاری مدد کے لیے کوئی آ رہا ہے۔ جب کوئی کسی کو یہ بات ہی پتہ چل جائے نا ہماری مدد کے لیے کوئی آ رہا ہے، وہ شیر ہو جاتا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کے رکھ دے، یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کے واپس چلے جائیں۔ یعنی کہ ان کے کیا ہوا تھا، 70 لوگ جو تھے وہ ان کے مارے گئے، اور 70 جو تھے وہ ان کے قید ہو گئے۔ اتنی ذلت آمیز انہیں شکست ہوئی۔ کن لوگوں کے ہاتھوں؟ 313 لوگوں کے ہاتھوں۔ تو یہ اور ذلت آمیز بات تھی ان کے لیے، اور وہ لوگ بڑے تیار ہو کے گئے ہوئے تھے، اس لیے بھی بڑی ذلت آمیز بات تھی۔ اور پھر وہ کبھی اس طرح ان کے ساتھ ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے بھی انہیں بڑی ہی اپنی ایک ذلت لگی تھی۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ اے پیغمبر تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ تو ظالم لوگ ہیں۔ یہ جنگ احد کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایسے الفاظ آ گئے تھے کچھ کہ بھئی ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جس کا نبی تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور وہ اس سے جنگ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ نہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور یعنی کہ ان کے خود کی کڑیاں جو ان کے گال کے اندر گھس گئی تھیں، تو اور وہ مشکل سے نکالی تھیں ایک صحابی نے، اور انہوں نے اس کو دانتوں سے کھینچ کر ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے اس سے، اور حضرت فاطمہ لے کے آتی تھیں ڈھال میں، حضرت فاطمہ، حضرت علی پانی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صاف کر رہے ہوتے تھے زخم، اور ان کا دانت مبارک بھی شہید ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں یا ان کو عذاب دیتے ہیں، کیونکہ یہ تو ظالم لوگ ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں معاف کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عذاب دیتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والے بڑے ہی مہربان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، کئی گناہ بڑھا چڑھا کے سود مت کھاؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اب اس میں اصل بات کیا ہے کہ جنگوں کے درمیان یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ جنگ بدر میں اتنے لوگ بھی مارے گئے، ان کے قید بھی ہو گئے، پیسے دینے پڑے، اور اب انہوں نے احد کے موقع پر مکہ کے مشرکین نے سود پہ قرضہ لے کے جنگ کی تیاری کی۔ اس لیے کسی مسلمان کے دل میں بھی یہ بھی خیال ہو سکتا تھا، مسلمانوں کے دلوں میں یہ خیال آ رہا تھا، وہ ہو سکتا تھا کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان بھی جنگ کی تیاری میں یہی طریقہ اختیار کریں کہ اب جنگ تو کرنی ہے، انہیں پتہ ہے کہ وہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، تو اب ان کے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں ہیں، اتنے پیسے بھی نہیں ہیں، تو کیا کریں؟ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دلوں کے حال دیکھیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جا کے کہا، اللہ تعالیٰ خود ہی بتا رہے ہیں کہ سود پہ قرض لینا تو حرام ہے، اور جو لکھا نا کئی گنا بڑھا کے کھانے کا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کم شرح اجازت ہے، بلکہ یعنی اصل ہوتا یہ تھا کہ اصل تو ہوتا ہی کم تھا اس وقت، سود اصل سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہی بڑا تھا۔ تو اس لیے یہ اس میں یہ بتایا کہ قرض پہ جتنی بھی زیادتی ہو کیونکہ وہ سود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو، سود کی طرف مت جاؤ، سود میں صرف جو ہے وہ گمراہی ہے اور اللہ سے جنگ ہے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اللہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمت کا برتاؤ کیا جائے۔ ایمان کا پہلا جز اللہ کی اطاعت، اور دوسرا جز رسول کی اطاعت اور تصدیق
کیونکہ کہ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے ہم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، اس کی باتوں کو حدیث کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہ قرآن کس نے اتارا اللہ تعالیٰ نے، کس پر اتارا؟ اپنے نبی پر، اس کے تھرو ہی ہمیں ملا، یعنی اللہ کے رسول کے تھرو۔ تو اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، یعنی کہ وہ حدیث اتنی ضروری ہے، یہ بھی بتایا، اور جگہ جگہ بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ اس کا مطلب اللہ کی بات قرآن ہو گئی، اور رسول کی بات وہ ساری حدیث ہو گئی، اور وہ ان کے افعال ہو گئے۔ وَصَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کر تیزی دکھاؤ، جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ اس میں تمام آسمان اور زمین سما جائیں، یعنی جنت کے اندر، اور وہ ان پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشحالی میں اور بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ خوشحالی میں تو لوگ کرتے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یہاں بدحالی میں بھی جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے مال خرچ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے صدقے اور خیرات اور زکوٰۃ تو جو فرض ہے ہی، اور بدحالی میں کیا ہوتا ہے، کچھ تھوڑا سونا تو ہے، ہاں تھوڑی بہت تو ظاہر ہے، سارا سال کچھ تو بچت ہوتی ہی ہے، اپنی ضرورت کے علاوہ جو بچت ہے اگر ہوتی ہے تھوڑی سی بھی، فرض کریں کسی نے کمیٹی ڈالی ہوئی، اوبیسلی اس کی بچت ہے، تو وہ بچت، اور پلس آپ کے پاس اگر کوئی گولڈ ہے، اور وہ گولڈ جو ہے 52.5 تولے چاندی کی جو پرائس ہے مارکیٹ اس سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اور وہ مارکیٹ کی پرائس جو ہے وہ آپ کے پاس متعین ہے، اگر آپ کے پاس کچھ موجود ہے، فرض کریں ایک بندی ہے، اس کے پاس صرف گولڈ کی کوئی چیزیں ہیں، اور وہ گولڈ کی چیزیں فرض کریں 2 تولہ کی بنتی ہیں، اب 2 تولہ گولڈ کے اوپر اگر اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، سارا سال اپنی ضرورت کی چیزیں استعمال کرنے کے بعد، جو انکم آتی ہے وہ استعمال کرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں بچتا، تو پھر اسے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ورنہ اسے زکوٰۃ دینی ہی دینی۔ بدحالی میں بھی اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے عادی ہیں، ان کی عادت ہے، بن گئی ہوئی ہے، وہ ہر وقت جب غصہ آتا ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے عادی ہیں، عادت ہے انہیں اس کی۔ اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی محبت کرنے والا، ہم اپنی کیٹیگری اس میں ہی ہمیں ڈال لے، آمین۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر کبھی کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں، یا کسی اور طرح اپنی جان پہ ظلم کر گزرتے ہیں، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اس کے نتیجے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی معافی دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ انہیں پتہ ہوتا ہے، اور کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو یہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کر لیتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اور اپنے کیے پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، انہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہ نہیں کرتے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور وہ لوگ ہیں جن کا صلہ ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے دریا بہتے ہوں گے، جن میں انہیں دائمی زندگی حاصل ہوگی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا بہتر بدلہ ہے جو ان کام کرنے والوں کو ملتا ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض فانظروا، اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو، جنہوں نے
یعنی چل پھر کے دیکھ لو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا۔ یعنی زمین، اگر تم آؤ جاؤ آ رہے ہوتے جا رہے ہوتے تھے، وہ تجارت کرتے تھے شام کی طرف بھی اور تجارت کرتے تھے وہ ایران کی طرف بھی، تو وہ دیکھتے تھے کہ بھئی کس طرح یعنی درمیان میں بہت سی بستیاں آتی تھیں۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ تمام لوگوں کے لیے واضح اعلان ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تو مسلمانوں تم نہ کمزور پڑو اور نہ غمگین رہو، اگر تم واقعی مومن رہو تو تم ہی سربلند ہوگے۔ اب یہ جنگ احد کا واقعہ آگے آ رہا ہے، اور یہاں پر بھی جنگ احد کے بارے میں جو ہے وہ اس کا بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ایک دو، یہ تو ہم نے واقعہ دیکھ ہی لیا کہ 1000 لوگ نکلے تھے اور 300 جو ہے منافق ابئی جو تھا عبداللہ بن ابئی، وہ اپنے ساتھ واپس لے گیا تھا، 700 رہ گئے۔ اب ادھر سے 3000 ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے وہ جگہ جو احد پہاڑ کے پاس ہے وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے احد کے پاس ایک پہاڑی تھی، وہاں اپنے 50 تیر انداز صحابہ کا ایک دستہ جو ہے وہ اس کے اوپر یعنی کہ پیچھے جو ہے وہاں پر اس کو کھڑا کر دیا، تاکہ دشمن جو ہے نا وہ پیچھے کی طرف، ان کا وہ پشت بنتی تھی کہ پیچھے کی طرف سے اٹیک نہ کر سکے۔ اب دشمن شروع میں ان مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور جو دشمن تھا وہ بھاگ گیا، میدان جنگ جو ہے خالی ہو گیا۔ تو اب صحابہ نے، اس سے پہلے ابھی اعلان نہیں ہوا تھا اس بات کا کہ بھئی جنگ ختم ہو گئی ہے، اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی ہے، یہ لوگ تو بھاگ گئے، تو انہوں نے ساز و سامان مال غنیمت جو ہے اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تو جو تیر اندازوں کا یہ دستہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ دشمن تو بھاگ چکا ہے، انہوں نے سمجھا کہ اب ہماری ذمہ داری ختم ہے، ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنے میں حصہ لینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو تھے وہ وہاں کے کیونکہ انچارج تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی نہیں جانا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہیں گے، لیکن جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر سمیت کوئی 10% رہ گئے تھے، باقی سب چلے گئے۔ اور پھر کیا ہوا کہ سب لوگ اب اصل میں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی کوئی خلاف کریں، اصل بات یہ تھی کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ختم ہی ہو گئی ہے جنگ، تو اس لیے اب دشمن نے جب دور سے دیکھا کہ ٹیلا خالی ہو گیا ہے اور مسلمان جو ہے مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے ہیں، تو وہ پوری آرمی جو ہے اس نے موقع پا کے پیچھے کی طرف سے جو اٹیک کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے جو تھوڑے سے ساتھی تھے انہوں نے خوب مقابلہ کیا، لیکن سارے شہید ہو گئے، اور دشمن اس ٹیلے سے اتر کے یہ جو مسلمان جو ہیں جو مغالب مال غنیمت پہ لگے ہوئے تھے جمع کرنے میں، تو یہ انہوں نے ان پہ اٹیک کر دیا۔ اب یہ ایک سڈن اٹیک تھا اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ ایون یہ ہے کہ مسلمان اس میں ایسا بھی ہوا کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، تو اپنے لوگوں کے بھی اوپر بھی انہوں نے تلوار چلائی، کیونکہ انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، سارا کچھ مکس اپ ہو گیا تھا۔ اور اسی دوران کسی نے یہ افواہ اڑا دی، کیونکہ ایک صحابی جن کی ڈیتھ ہو گئی تھی وہ شہید ہو گئے تھے وہاں پر، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت مصعب، انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب یہ جب افواہ اڑ گئی تو مسلمانوں کے حوصلے جو ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے، کچھ لوگ تو میدان چھوڑ کے ہی بھاگ گئے، کچھ جو ہیں وہ جنگ سے علیحدہ ہو کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، وہ کچھ روتے روتے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کے جانسار صحابہ تھے، کوئی 12-14 صحابہ تھے، وہ ان کے ساتھ، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق اور اس کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص وغیرہ، یہ سب ان کے ساتھ تھے، اور یہ آپ کے گرد جو ہے وہ مقابلہ کر رہے تھے۔ کفار جو تھے ان کا اٹیک بہت سخت تھا، اور وہ اس کوشش میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کسی طرح انہیں شہید کر دیا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دانت ہے وہ شہید ہو گیا، چہرہ جو ہے لہو لہان ہو گیا، ان کے خود کی کڑیاں جو خود ایک جو لوہے کا بنا ہوتا تھا جو سر پہ رکھا ہوتا تھا، وہ اس کی کڑیاں جو ان کے گال میں گھس گئی تھیں، اور بعد میں جب صحابہ کو پتہ چلا کہ آپ کی شہادت کی خبر غلط تھی، اور تو وہ ان میں سے بہت سے لوگ جو میدان سے جا رہے تھے وہ واپس لوٹ آئے، اور پھر آخر کار کفار کو بھاگنا ہی پڑا، اصل میں یہ انہی کی شکست تھی، لیکن اس کی وجہ سے مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا، کیونکہ دیکھیں فتح تو یہ ہوتی کہ وہ جا کے مدینہ پہ بھی قبضہ کر لیتے،
تو لیکن اس سارے ٹائم میں 70 صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے تھے، تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا۔ تو قرآن ان آیتوں میں انہیں تسلی بھی دے رہے ہیں، اور کہ بھئی اس طرح اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ غلطیاں کیا تھی، اور یہ بھی کہ ان غلطیوں سے اب سبق سیکھیں۔ اس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، تم نہ کمزور پڑو نہ غمگین رہو، اور اگر تم واقعی مومن ہو تو تم ہی سر بلند ہوگے۔ این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں ایک زخم لگا ہے تو ان لوگوں کو بھی تو اسی جیسا زخم پہلے لگ چکا ہے۔ اس زخم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی پچھلے سال 70 لوگ پچھلی جنگ میں، جنگ بدر میں، اگر تمہارے اب 70 شہید ہوئے تو پچھلی دفعہ بھی تو 70 ان کے بھی قتل ہوئے تھے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے ہیں، یعنی اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں لائف میں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے، ٹیسٹ ہو رہا تھا تمہارا، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید قرار دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ جنگ بدر کے بعد لوگوں کا جوش و جذبہ بہت زیادہ تھا کہ نہیں ہمیں مطلب شہید ہونا ہے، شہادت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا ٹیسٹ تھا، ایک تو یہ بھی کہ بھئی اب دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تو ان کا حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں نہ کرے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، بھلا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کے نہیں دیکھا جو جہاد کریں، اور نہ ان کو جانچ کے دیکھا جو ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ یعنی ابھی تو تم لوگوں کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا، ابھی تو ٹیسٹ تو دے لو پہلے اپنے، کہ جو جہاد کے ٹیسٹ تو دو پہلے، دیکھو کون اپنی جان رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کے لیے، ہتھیلی کے اوپر دیکھتے ہیں کون رکھتا ہے۔ جہاد میں سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ جہاد میں انسان کو اسے وہ شہید بھی ہو سکتا ہے، اس کے ایسے زخم بھی لگ سکتے ہیں کہ وہ معذور ہو جائے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کون یعنی ایسا ہے جو اس ٹیسٹ میں پاس ہوگا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تم تو خود ہی یہ کہتے تھے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ دعا بھی کرتے ہوں گے کہ یا اللہ شہادت کی موت دینا، لیکن جہاد میں جانے کے لیے ہم میں سے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ فقد رأیتموہ وانتم تنظرون، چنانچہ اب تم نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یعنی کہ اگر تمہیں یہ خبر آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، تو وہ ایک رسول ہی تو ہیں، اور ان سے پہلے بھی تو رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ بھلا اگر ان کا انتقال ہو جائے، افئم ماتا، یعنی اگر وہ مر جائیں، ان کا انتقال ہو جائے، او قتل انقلبتم، یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے، علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی اسلام سے ہی نکل جاؤ گے جیسے تم وہاں سے بھاگ رہے تھے۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِيَ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو کوئی الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو شکر گزار بندے ہیں اللہ ان کو ثواب دیں گے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور یہ کسی بھی شخص کے اختیار میں نہیں ہے کہ اسے اللہ کے حکم کے بغیر موت آ جائے، جس کا ایک معین وقت پہ آنا لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی نبی بھی تو جاتے ہیں نا دنیا سے، تو جو ان کا وقت آئے گا اس وقت انہوں نے جانا ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو آخرت چاہے گا ہم اسے اس کا حصہ دے دیں گے، یعنی آخرت کا۔ اور جو لوگ شکر گزار ہیں ان کو ہم جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ اس سے مراد یہ کہ مال غنیمت، جو لوگ مال غنیمت کے لیے جنگ میں شامل ہو رہے ہیں،
صرف مال غنیمت کی نیت سے، تو وہ جہاد میں اصل میں جہاد کی نیت سے تو شریک نہیں ہو رہے نا، مال غنیمت میں سے حصہ تو مل جائے گا لیکن اب آخرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نیت اتنی امپورٹنٹ ہے، اور جو لوگ شکر گزار ہیں ہم ان کو جلد ہی ان کا اجر عطا کریں گے۔ وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی سارے نبی ہیں قاتل جن کے ساتھ مل کے بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، اور فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّہ۔ اذان ہو رہی ہے آئی تھنک، تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، اور کتنے سارے پیغمبر ہیں جن کے ساتھ مل کے بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، فما وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُم فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور نتیجہ کیا ہوا کہ انہیں اللہ کے راستے میں جو تکلیفیں پہنچی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت نہ ہاری اور نہ ہی وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں کے ساتھ سے محبت کرتا ہے، یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ ان کے منہ سے جو بھی بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے، یعنی دعا کر رہے تھے، ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی اس کو بھی معاف فرما دیجئے، اور کافی لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح نصیب عطا فرمائیے اور ہمیں ثابت قدمی دیجیے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی دیا۔ واللہ یحب المحسنین، اور ایسے نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کن کن سے محبت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فینقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے تو ان کی بات تو یہی ختم ہوگی کہ تم یہ دین چھوڑ دو، تو دین چھوڑ دو گے تو مرتد ہو جاؤ گے، تو پھر تو تمہارا نقصان بہت ہی بڑا ہو جائے گا۔ بل اللہ مولاکم، یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارے حامی و ناصر ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ بہترین مددگار ہیں۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم ان قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کہ بتوں کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے، یعنی جو جہنم ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی
اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، یعنی کہ وہ جو جہاں پہ 10 لوگ اوپر رہ گئے پہاڑی میں اور باقی نیچے اتر گئے، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز نہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، یعنی پسندیدہ چیز کا مطلب مال غنیمت، یعنی جس کو چھوڑ کے یہ لوگ نیچے اتر گئے تھے ٹیلے سے۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، یعنی کہ کچھ لوگ اوپر بھی تو رہ گئے تھے ٹیلے کے اوپر۔ ثم صرفکم عنہ لیبتلیکم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مومنوں پہ بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ اصل میں ان کے دلوں میں یہ نہیں ہے کہ صرف مال غنیمت کی کوئی بات تھی، انہوں نے تو یہ بھی سمجھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے کہا ہے وہ جنگ تک کے لیے کہا ہے، تو جنگ ختم ہو گئی ہے تو اس لیے اب ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے یہ بات سمجھ کے وہ نیچے اتر گئے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ البتہ اب تمہیں معاف کر دیا، کیونکہ مومن تھے نا سارے، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والے ہیں، اور یہ لوگ خود بھی پشیمان تھے کہ کیا ان سے ہوا ہے۔ اس تو سیدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاصابکم غم بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کے ہی نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہیں پیچھے سے پکار رہے تھے، یعنی جس وقت یہ لوگ پیچھے سے اٹیک ہو گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ بھاگے ہیں، اور انہوں نے ساتھ یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو گئے ہیں، تو یہ اور جو ہے نا لوگ روتے ہوئے جو ہیں وہ مدینہ کی طرف دوڑنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پکار رہے تھے پیچھے سے، اور چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، یعنی اب اس طرح کے واقعات سے تم ایک سبق سیکھو گے، اور آئندہ جب کوئی تکلیف آئے گی تو تمہیں اس سے بڑی نہیں لگے گی، صبر اور استقامت سے کام لوگے۔ اور دوسری بات یہ کہ صدمہ کس بات کا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچایا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم نے تکلیف پہنچائی کہ وہ بلا رہے تھے تم نہیں گئے، اس تکلیف کے بدلے تم کو یہ تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور غم پہنچنے میں بھی اس کا مطلب حکمت اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں نا، اور ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون، اور اور پھر کیا ہوا، آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی کہ جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی، یعنی مطلب 70 لوگ جو ہیں شہید ہو گئے، اتنے لوگ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر اور اتنے صحابہ، اور نہ کسی مصیبت پر جو تمہیں پہنچے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں پہ پوری طرح باخبر ہیں۔ ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية۔ اب یہ بڑی بڑی ایک پیاری سی بات اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس غم کے بعد اللہ نے تم پر ایک طمانینت نازل کی، یعنی ایک سکون، ایک سکینت، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنے جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ لوگ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے، یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے، قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے، یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اور یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یقولون، یہ کہتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اگر ہمیں کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے، قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، یعنی جس نے جہاں مرنا ہے، جہاں لکھا ہے اس نے وہاں مر جانا ہے، پہنچ جانا ہے وہاں جا کے، اگر تم لڑتے ہوئے مرو
تو شہید ہو جاؤ گے، اور اگر نہیں لڑکے ڈر کے مارے کہیں جا رہے ہو تو بھی تم نے وہیں اپنی قتل گاہ پہ جا کے قتل ہو جانا ہے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو پہلی بات آئی تھی نا کہ ایک اونگ ان لوگوں کے اوپر چھا رہی تھی، یعنی غم پہنچنے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو ہے نا وہ بھی تمہارے لیے حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہوئی ہے، ہر ایک جو مشکل آتی ہے، جو غم آتا ہے، ہر ایک شخص کی زندگی میں، اس میں بھی، اور ہم کیا کہتے ہیں، ایک عجیب سا مت ہے کہ صبر نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، صبر مانگو گے تو پھر صبر کرنے والی سچویشن بھی کوئی آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہوتی۔ صبر تو بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ نماز اور صبر سے ہر مشکل کے لیے جو مدد ہے نا وہ ملتی ہے، نماز سے اور صبر سے۔ تو صبر کی جب عادت ہو جاتی ہے تو ہر مشکل آسانی سے گزر جاتی ہے، اور اللہ بار بار کہتے ہیں کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، وہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو ہم یعنی ایک مت سی بنی ہوئی، نہیں نہیں صبر نہیں مانگتے، ایسی بات نہیں ہے، صبر تو مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ تو صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ پھر یہ جو غم غلط کرنے کے لیے جو ان کے اوپر، دیکھیں جنگ کے دوران جنگ ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو اپنی پڑی ہوئی ہے اس جانوں کی، اور جو مسلمان ہیں جنہیں بہت تکلیف ہوئی اس ساری ایشو میں، یہ جو ساری جنگ کے دوران کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مل رہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، ان کو کہہ دیا شہید کر دیا ہے، پیچھے سے اچانک اٹیک ہو گیا ہے، تو اب اور شکست کا یہ سامنا ہوا، 70 شہید ہو گئے۔ تو اس غم کو غلط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ ایک اونگ بھیج دی تھی۔ کیوں اونگ کیوں ہوتی ہے؟ کہ رنج و غم کی طرف توجہ ہی نہ رہے۔ جب مریض ہوتا ہے نا کوئی پیشنٹ، اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے اور کہیں سے فائدہ نہیں ہوتا ہو رہا ہوتا، تو کیا کرتے ہیں، تکلیف اسے محسوس نہ ہو، یہ نہیں کہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اسے ایسے انجیکشن لگا دیتے ہیں، ایسی میڈیسن دے دیتے ہیں کہ جس سے اسے نیند آ جاتی ہے، اور تاکہ وہ اس کو وہ جو تکلیف ہے وہ محسوس نہ ہو، جیسے آپریٹ کرتے ہیں یا اس کے دوران بھی ایسے ہی انجیکشنز لگا دیتے ہیں، اور تاکہ ایسی میڈیسن دیتے ہیں تاکہ اسے تکلیف محسوس نہ ہو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کیا، بعد الغمی امانت نواس یخشا، یعنی کہ یہ تو چین اور راحت کی اونگ تھی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی، یعنی کہ یہ مسلمانوں کے غم کو کم کرنے کے لیے۔ اور کیسی بات ہے کہ جنگ کے دوران سارے جنگ کر رہے ہیں اور کوئی اونگ آ جائے، جبکہ جنگ میں تو انسان بڑا ہی ایکٹیو ہوتا ہے، بہت، وہ کہاں سے اس کو نیند آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اونگ سی مسلط کی، اس سے ان کا غم جو ہے وہ کم ہو گیا۔ اور یہ جو ہے نا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے ہمیں بھی کوئی اختیار ہے، یہ منافقین کا ذکر ہے، کہ مطلب یہ تھا کہ یعنی اصل مقصد یہ تھا کہ اگر ہماری بات مانی جاتی اور باہر نکل کے دشمن کا مقابلہ کی بجائے اگر ہماری بات مان لیتے اور مدینہ میں رہتے تو دیکھا پھر اتنے لوگ شہید نہ ہوتے۔ تو یہ اس پہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار تمہارا نہیں ہے، صرف اللہ کا ہے۔ کیوں اس طرح کی یعنی کہ ٹونٹ کریں، ہمیں بھی کوئی اختیار ہے کہ ہماری بات ہی مانتے تو اچھا ہوتا، وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں، اللہ تعالیٰ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں اس سے ایمان میں پختگی آتی ہے، باطنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، اور ہر چیز مسلمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اسے ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے لیے وہ فائدہ ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی نہ کوئی اس کے اندر مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فائدہ رکھا ہوتا ہے، نہیں اور کچھ نہیں تو ثواب ملتا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے تھے، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم، اور در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بڑے بردبار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم واذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اور جب ان کے بھائی کسی سے زمین میں سفر کرتے ہیں، جنگ میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، یعنی کہ وہ جو ان کی بات ہے نا، یہ جو پیچھے والی بات ہے اس کی آگے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور بات بالکل صحیح ہے، ایسے ہی لوگ کہتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں ہماری بات مانتے تو یہ نہ ہوتا۔
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اپنے بھائیوں سے بھی یہی کہتے ہیں اور ہم بھی ایسے ہی کہتے ہیں. اچھا یہ بندہ اگر وہاں نہ جاتا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، اگر یہ نہ کرتا تو اس کا یہ نہ ہوتا، اگر یہ رات کو نہ اٹھتا تو یہ نہ ہوتا، اگر ایسے یعنی کہ دیکھیے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا ویسا ہو گیا. اور ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا، ایسا نہ ہوتا. ہمیں کیا پتا کہ وہ کیونکہ اس کی کسی کی ڈیتھ جہاں لکھی ہوئی ہے اسی جگہ لکھی ہوئی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ جنگ میں نہ آتے پھر بھی یہ اسی جگہ پہ جا کے ہی مرتے، جو مر گئے ہیں اور جو شہید ہو گئے ہیں وہ بھی وہاں ہی جا کے مر جاتے ایکچولی. ابھی تو شہید ہو گئے ہیں ورنہ وہ وہاں جا کے ہی مرتے اگر وہ یعنی کہ یہ جہاد میں نہ آتے تب بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو جگہ لکھی ہے اس نے وہیں جانا ہے. اب قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ، یہ کفر اختیار کرنا ہے ایکچولی. کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے وہ لوگ، یعنی کہ جنگ میں جاؤ ہی نہ، پھر کوئی بھی جہاد میں کسی کو نہ بھیجے کہ بھئی یہ تو چلا جائے گا، مر جائے گا. اس لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کا نتیجہ تو صرف یہ ہے کہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دیتا ہے. واللہ یحیی و یمیت، اور زندگی اور موت تو اللہ دیتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہے ہیں. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے. یہ جو یہ لوگ جمع کریں، یعنی کہ اگر زندگی نہ بھی رہے، جہاد میں نکلے ہو، اگر زندگی نہ بھی رہے تو اللہ کے پاس جو مغفرت اور رحمت اس نے رکھی ہوئی ہے، جو شہید ہونے کی جو فضیلت ہے، جو شہید کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ تو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس لے جا کے اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی حشر وہاں پہ ہی ہوگا تمہارا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اور ان واقعات کے بعد اللہ کی رحمت ہی تھی جس کی بنا پہ اے پیغمبر تم نے ان لوگوں سے نرمی سے برتاؤ کیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اب کون کون سی باتوں پہ نرمی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ لوگ جو عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے گئے، مسلمان تھے نا وہ 300. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چاہیے تھا؟ ہمارے میں سے کوئی ہو کہ تم لوگ واپس چلے گئے، تم تو ہم میں سے ہی نکل گئے. بھئی تم کیوں گئے؟ اللہ کے نبی کا، ایک اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ نکلو جہاد پہ، تم عبداللہ بن ابی کے پیچھے چل پڑے. تم مسلمان ہو کیا ہو؟ یعنی کہ ہم کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہم اس طرح کی. اور اللہ کے نبی کتنے نرم ہیں. وہ لوگ جو بھاگ بھی رہے تھے میدان جنگ سے واپس بھی آ گئے، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کسی کو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی بھی اتار دی. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ دلوں کے بھید جانتے ہیں کہ جن کے دلوں میں یہ معافی کی خواہش تھی، اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے معافی کر دی. اور مغفرت کی بھی دعا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر تم سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کے تتر بتر ہو جاتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. لیکن ایک سفارش کدھر سے آ رہی ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو اور ان سے اہم معاملے میں مشورے لیتے رہو. پھر بھی ان سے مشورے لو، حالانکہ یہ کیسے مشورے دے رہے تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پھر جب تم رائے پختہ کر کے کسی بات کا عزم کر لو تو اللہ پہ بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ یقیناً توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. دیکھیے کیسی بتا رہے ہیں کس کس سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دیجیے. اللہم جعلنا منہم. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں. وَإِن یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے. اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پہ بھروسہ رکھیں. وما کان لنبی ان یغل. اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے. اب یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے یہ والی بات کرنے کی کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے اتنی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو بھی مال حاصل ہوتا، جو بھی کسی نے جمع کیا ہوتا،
آخر کار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آنا تھا، اور انہوں نے ہی ایک قاعدے سے اور انصاف سے تقسیم کرنا تھا، ہر شخص کو اس کا حصہ مل جاتا۔ کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ جس نے جو اٹھانا ہے اس کو وہی ملنا ہے، تو اور کوئی نبی تو مال غنیمت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِهَا غَلَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن وہ چیز لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کر کے لی ہوگی۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، اور پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگوں نے سنا نا کہ جس نے جو خیانت کی ہوگی وہ، تو لوگ اپنے گھروں سے جو رسی بھی کسی نے کوئی اٹھا لی تھی نا، رسی بھی، کہ کوئی ٹکڑا رسی کا گرا ہوا ہے تو وہ اٹھا لیا تھا کہ چلو کسی چیز میں کام آ جائے گا، وہ اس کو بھی واپس لے آئے کہ یہ کہیں ہمیں اس کی وجہ سے ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے، اور اس کا ہمیں اس کی وجہ سے کوئی ہم کیا اتنا اللہ کے اوپر یقین تھا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمم باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر، بھلا جو شخص اللہ کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ناراضی لے کے لوٹا ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور اللہ کے نزدیک لوگوں کے درجات مختلف ہیں، اور واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب دیکھتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرے۔ دیکھیں وہی حضرت ابراہیم کی دعا وہی پوری ہو رہی ہے، اور پھر کہ حقیقت کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہہ رہے ہیں آپ پہ بہت احسان کیا مومنوں پہ، ایک رسول بھیجا ہے جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں، انہیں پاک صاف بنائیں، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، اور جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے یہ سب کے سب، تو انہوں نے آ کے اس شرک کو ختم کیا اور اللہ کی شریعت لے کے آئے۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم دشمن کو پہنچا چکے تھے۔ دگنی کیسے؟ یعنی 70 تمہارے شہید ہوئے، ان لوگوں کے تو 70 قتل بھی ہوئے اور 70 قید بھی ہوئے، یعنی تم نے تو انہیں دگنا نقصان پہنچایا تھا، تو کیا تم ایسے موقع پہ یہ کہتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آ گئی؟ کل ہوا من عند انفسکم، کہہ دو کہ یہ تو خود تمہاری طرف سے آئی ہے، یعنی کہ تمہیں بھاگنا نہیں چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننا چاہیے تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ ولیعلم المؤمنین، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تاکہ وہ مومنوں کو پرکھ کر دیکھ لے، یعنی ٹیسٹ کر لے ان کا۔ ولیعلم الذین نافقوا، اور منافقین کو بھی دیکھ لے، منافق بھی تو پتہ چل گیا نا عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو مسلمان واپس مڑے۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، اور ان منافقوں سے کیا کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے، یعنی کہ برابر کی جنگ ہوتی تو ہم ضرور شریک ہوتے، یعنی کہ وہاں تو اتنے زیادہ لوگ ہیں 3000، یہاں پہ اتنے کم ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے۔ یعنی مسلمانوں کا دشمن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ جنگ نہیں ہے خودکشی ہے، ہم نہیں اس میں شامل ہوں گے۔ اب یہ کہ کیا یہ کوئی بنتی تھی اس طرح کی ان کی دلیل؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم دیکھتے کہ جنگ کی طرح جنگ ہوگی تو ہم ضرور آپ کے پیچھے چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اور جس دن وہ یہ کہہ رہے تھے وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون، اور وہ اپنے منہ سے جو بات کہتے ہیں وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ برابر کی جنگ ہوتی تو شامل ہوتے، یہ صرف بہانہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ برابر کی جنگ میں بھی انہیں نہیں آنا تھا۔ اور واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتے ہیں، یعنی اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں اللہ پہ توکل کے بغیر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، ان اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے شہید بھائیوں کے بارے میں بیٹھے بیٹھے یہ باتیں بناتے ہیں کہ اگر وہ ہماری باتیں مانتے، تو اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ قل فدرؤا عن
अन फदरऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो खुद अपने आप से मौत को टाल दो। अल्लाह ताला अब दलील क्या दे रहे हैं, ये जो कहते हैं ना हमारी बात मानते तो कत्ल ना होता, और जो कहते हैं ना हमारी बात मानते उधर ना जाते, ये उधर ना जाता तो ये इसका एक्सीडेंट ना होता, उधर ना जाता तो ये गिरता नहीं, ये ना करता तो ये ना होता। तो कह रहे हैं कि अपनी मौत टाल सकते हो। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, अगर तुम सच्चे हो तो अपनी मौत, अपने आप से मौत को टाल दो। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और ऐ पैगंबर जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल हुए हैं उन्हें हरगिज मुर्दा ना समझना। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, उन्हें अपने रब के पास से रिस्क भी मिलता है। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, इस तरह के जिंदा हैं कि वो खाना भी खाते हैं, रिस्क मिल रहा है उन्हें, यानी किस शक्ल में मिल रहा है अल्लाह ताला जानते हैं। फरीहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अल्लाह ने इनको अपने फजल से जो कुछ दिया है वो उस पर मगन है, वो खुश हैं उसके ऊपर। फरीहीन बहुत खुश हैं। व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और इनके पीछे जो लोग अभी उनके साथ शहादत में शामिल नहीं हुए, उनके बारे में इस बात पर भी खुशी मनाते हैं कि जब वो उनसे आके मिलेंगे तो उन पर ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा, क्योंकि उन्हें तो क्योंकि वो तो जहाद में शहीद हुए, तो उनका तो हशर में भी उनके लिए तो सब कुछ है। और हशर से पहले भी अल्लाह ताला उन्हें रिस्क भी दे रहे हैं। इवन यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़लिन व अन्नल्लाहा ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, और वो अल्लाह की नेमत फजल पे भी खुशी मनाते हैं और इस बात पे भी कि अल्लाह मोमिनों का अजर ज़ाया नहीं करते। अल्लज़ीना इस्तजाबु लिल्लाहि व रसूलि मिन बादि मा असाबहुमुल कर्ह लिल्लज़ीना अहसनु मिनहु वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम, और वो लोग जिन्होंने ज़ख्म खाने के बाद भी अल्लाह और रसूल की पुकार का फरमाबरदारी से जवाब दिया, ऐसे लोग नेक और मुत्तकी, और लोगों के लिए ज़बरदस्त अजर है। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नेक और मुत्तकी लोगों के लिए ज़बरदस्त अजर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि वो उन लोगों को, वो ज़ख्मी भी थे, फिर भी अल्लाह की और उसके रसूल की पुकार का उन्होंने जवाब दिया। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना व क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, वो लोग जिनसे कहने वालों ने कहा था कि ये मक्का के काफ़िर लोग तो तुम्हारे मुकाबले के लिए फिर से जमा हो गए हैं, लिहाजा इनसे डरते रहना। तो इस खबर ने उनके ईमान में और इज़ाफ़ा कर दिया, और वो बोल उठे कि हमारे लिए तो अल्लाह काफ़ी और वो बेहतरीन कारसाज़ है। ये जो अब यहाँ बात आ रही है ये है कि जब कुफ़ारे मक्का जो है ओहद की जंग से वापस चले गए, तो अब ये उनकी फ़तह होती, अगर देखिए उन्होंने एक अचानक अटैक किया मुसलमानों पे, और अल्लाह ताला ने उनके साथ कैसा मामला किया कि वो खुद ही, यानी मुसलमान जो हैं जब एक दफ़ा संभल गए, उन्हें पता चला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आवाज़ दी, तो उन्हें पता चल गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उन्होंने फ़ौरन, वो लोग जब वापस पलटे हैं, उतनी देर में मुसलमानों का नुकसान हो चुका था, लेकिन उन्होंने जम के दोबारा लड़ाई करनी शुरू कर दी, तो वो लोग वहाँ से भाग गए। अब वो ये सोच रहे थे कि हमें भागना नहीं चाहिए था, थोड़ी दूर जब गए हैं, तो उन्होंने कहा कि रास्ते में ही उन्हें पछतावा होने शुरू किया कि हम तो जंग में गालिब आ रहे थे, तो हम क्यों वापस आ गए? अगर हम थोड़ा-सा और ज़ोर लगाते, तो सारे मुसलमानों का आज खात्मा हो जाना था। इस ख़्याल की वजह से, और वो समझ रहे थे क्योंकि कि पहले ही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हमने शहीद कर दिया। तो इस ख़्याल की वजह से उन्होंने मदीना की तरफ दोबारा लौटने का इरादा किया दरमियान से ही, और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके इस इरादे से उन्हें पता चल गया था, क्योंकि आगे जाके इन्होंने एक जगह पड़ाव डाल दिया इसने, और वहां से गुजरते हुए मुसलमान कुछ जो मदीना पहुंचे, उन्होंने बताया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि वो तो इस तरह की बातें कर रहे हैं और लग रहा है कि वो वापस आ जाएंगे, वो तो आगे नहीं जा रहे मदीना, वो मक्का मक्का नहीं जा रहे। तो अब वो, इनको लग रहा था कि इन मुसलमानों को कुछ पता नहीं, तो हम इनको जाके फिर ले लेते हैं, क्योंकि अब जितने इनके शहीद हो गए हैं और जख्मी हैं, ये तो उनके पीछे लगे होंगे, अब कौन, इतने लोग तो हमारे सामने आ नहीं सकते लड़ने के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, और इन्होंने क्या किया, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजी चेक करें जंग की। उन्होंने जंगे ओहद के अगले ही दिन सवेरे सहाबा में ये ऐलान कर दिया कि हम दुश्मन के ताकुब में जा रहे हैं, और जो लोग यानी उनके ताकुब करने जा रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं, और जो लोग जंगे ओहद में शरीक थे सिर्फ वो हमारे साथ चलेंगे, यानी कि मुनाफिकीन नहीं, जो वापस आ गए थे वो नहीं, वो सहाबा जिनको अभी जख्मी है, जिनको जख्म लगे हुए हैं, जख्मी हैं, वो ही जाएंगे। सहाबा जो हैं वो ओहद के वाकयात से, उनको जाहिर है उनके अपने 70 लोग शहीद भी हुए थे, हर घर में कोई शहीद था, और दूसरा वो खुद जख्मी भी थे और थके हुए भी थे, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पे फौरन उन्होंने कहा कि लब्बैक कहा, और इसी का अल्लाह ताला यहाँ तारीफ कर रहे हैं
اس خبر نے کیا کیا تھا، لَقُمْ فَخْشَوْهُمْ، لہٰذا ان سے ڈرتے رہنا، یہ خبر آئی تھی کہ مکہ کے کافر تمہارے مقابلے کے لیے پھر جمع ہو گئے ہیں، ان سے ڈرو۔ تو یہ انہوں نے کیا کہا، فَزَادَهُمْ ایمانا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کیا کہا، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ تعریف بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہے، فَانقَلَبُوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ نتیجہ یہ کہ یہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل لے کے اس طرح واپس آئے کہ انہیں ذرا بھی غضن نہیں پہنچی، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ یعنی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی وقت تیار ہو گئے جنگ احد سے ہی اگلے ہی دن، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکل کے حمراء الاسد ایک جگہ ہے مکہ کی طرف راستے میں، وہاں پہنچے۔ تو پھر قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص آپ سے ملا، اور وہ تھا تو کافر لیکن آپ سے ہمدردی رکھتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے اس نے مسلمانوں کا حوصلہ دیکھا، اور وہ گیا اور جا کے ابو سفیان کے پاس جو کفار مکہ کا سردار تھا، اس نے اس کو بتایا کہ مسلمانوں کو تو لڑنے کے لیے آگے پیچھے دوبارہ، اور وہ تو بڑے حوصلے میں ہیں۔ تو انہوں نے تو مسلمانوں کا ایمان دیکھ لیا تھا جنگ بدر میں بھی جنگ احد میں بھی، تو وہ پھر ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا، اور پھر وہ انہوں نے کہا کہ اچھا اب اگلے سال ہم دوبارہ زیادہ تیاری کر کے اب آئیں گے، تو اس لیے ابھی واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ ابھی تو وہ لوگ پھر ہم سے لڑنے کے لیے آ گئے، تو یہ نہ ہو کہ مطلب سارے کا سارا لشکر ہی کٹ جائے۔ تو اس لیے روب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طاری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تعریف بھی کی اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کو لڑنا نہیں پڑا اور یہ واپس آ گئے۔ انما اور ظاہر ہے کہ فتح ہوئی نا ایک دوبارہ سے ان کی، کہ دشمن ڈر کے بھاگ گیا۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ در حقیقت یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، لہٰذا اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کھاؤ اور بس میرا خوف رکھو۔ ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اے پیغمبر جو لوگ کفر میں ایک دوسرے سے بڑھ کے تیزی دکھا رہے ہیں وہ تمہیں صدمے میں نہ ڈالیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقین رکھو وہ اللہ کا ذرا بھی نقصان نہیں کر سکتے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو مول لے لیا ہے وہ اللہ کو ہرگز ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ان کے لیے ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے انہیں جو ڈھیل دے رکھی ہے وہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ڈیل ملی ہوئی ہے تو بہت صحیح ہے، سیٹ ہے کہ ہم تو جو مرضی برا کریں غلط کریں تو ہمیں ڈھیل ملی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے ہم صحیح ہیں۔ انما نملی لہم لیزدادوا اسما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھ جائیں، اور آخر کار ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو انہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اللہ ایسا نہیں کر سکتا ہم کہ مومنوں کو اس حالت پہ چھوڑے رکھے جس پہ تم لوگ اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے۔ دوسری طرف وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ تم کو براہ راست غیب کی باتیں بتا دے۔ ہاں وہ جتنا بتانا مناسب سمجھتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان رکھو، اور اگر ایمان رکھو اور تقوی اختیار کرو تو زبردست ثواب کے مستحق ہوگے۔ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، ایک شبہ جو چل رہا تھا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اگر کافر لوگ اللہ کو ناپسند ہیں، لوگ تو یہ کہتے ہیں اگر کافر اللہ کو ناپسند ہیں تو انہیں دنیا میں اتنی عیش و عشرت کی زندگی کیوں ملی ہوئی ہے، انہیں ہر چیز ان کو ملی ہوئی ہے، ہر چیز ان کے لیے، وہ اتنی نعمتیں ہیں ان کے لیے۔ تو یہ جواب دیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ ان لوگوں کو آخرت میں کوئی حصہ ملنا ہی نہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ڈھیل دی ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ اور سے اور گناہوں میں دھستے چلے جا رہے ہیں، گرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں گناہوں کے اندر، اور پہلے سے بھی زیادہ اپنی جو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے۔ ایک وقت آنا ہے جب یہ اکٹھے ایک ہی وقت میں اچانک عذاب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دھر لینا ہے، یہی بتایا۔ اور پھر اگلی آیت میں جو بتایا نا کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بہت پسند ہے، کیونکہ مسلمان اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہہ ہی دیا دین تو ہے ہی صرف اسلام، تو پھر مسلمان ہی اللہ کو پسند ہوئے، تو اس کے باوجود ان پہ اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو اس کا جواب اس آیت میں دیا ہے کہ یہ آزمائشیں مسلمانوں پہ اس لیے آ رہی ہیں تاکہ مسلمانوں پر یہ کلیئر ہو جائے کہ ایمان کے دعوے میں کون کھرا اور کھوٹا ہے۔ ایک تو مسلمانوں پر آپس میں یہ کلیئر ہو جائے کہ اصل میں کون منافق ہے، یہ بھی اس سے پتہ چل گیا، کون کھرا کون کھوٹا ہے یہ بھی پتہ چل گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ چل گیا، مسلمانوں کو آپس میں بھی پتہ چل گیا، اور پھر ٹیسٹ بھی ہو گیا ان کا۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ یعنی یہ چیز واضح کیے بغیر چھوڑ ہی نہیں سکتا، اور مشکلات کے وقت تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم ہے، کون صبر کرنے والا ہے، اور کون ہے جو بہک جاتا ہے، کون ہے پھسل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس پر یہ بھی سوال ہو سکتا تھا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مشکل میں ڈالے بغیر کیوں نہیں بتا دیتا، کہ یعنی ویسے ہی بتا دیں اللہ تعالیٰ۔ اس کا جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں ہر شخص کو نہیں بتاتے، بلکہ جتنی باتیں چاہتے ہیں اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں۔ تو یہاں سے کیا پتہ چل گیا، اب پیغمبر کے علاوہ تو ایک تو ویسے بھی پیغمبر کے علاوہ غیب کی بات کسی کو نہیں پتا ہوتی، اور پیغمبر کو بھی اتنی پتہ ہوتی ہے جتنی اللہ نے اسے بتائی ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور باقی غیب کی باتیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر شخص کو نہیں بتاتے بلکہ جتنی چاہتے ہیں اپنے پیغمبر کو بتاتے ہیں۔ اور اس کی حکمت، اس سے دیکھیں اس حکمت کا کیا تقاضا ہے کہ مسلمان منافقین کی جو منافقت ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور انہیں پتہ چل جائے کہ دیکھو وہ ویسے تو وہ مانتے نہیں تھے نا یہ سارے، کیا ان 300 مسلمز کو اور عبداللہ بن ابی کو ہر کوئی جانتے بوجھتے، چیزیں پتہ بھی تھیں، لیکن کئی لوگ پھر بھی نہیں مانتے تھے، نہیں پتہ تھا ایگزیکٹلی کہ بھئی ان کے اپنے گھر والے بھی ہوں گے نا لوگ، وہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بھئی یہ رشتہ دار وغیرہ بھی کہ یہ منافق ہیں، نہیں نہیں، کیونکہ جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، رحمی رشتہ دار اور ملنے جلنے والے، ان کے لیے آپ کے دل میں ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، وہ سافٹ کارنر آپ کو ان کی برائیاں دیکھنے ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کھول کے بتا دیا، آنکھوں سے دیکھ کے، آزمائش کر کے، ٹیسٹ میں ڈال کے، تو یہ ساری حکمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو تقوی اختیار کریں گے ان کے لیے زبردست ثواب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ۔ اور جو لوگ اس مال میں بخل سے کام لیتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے، وہ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، یعنی کہ بخل سے کام لیتے ہیں، اللہ نے دیا ہے اس کے فضل سے، وہ مانتے ہی نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں ہماری محنت سے، تو یہ ایسی بات نہیں کہ بخل سے کام لینے سے ان کے لیے کچھ اچھا کام ہو جائے گا، بل ہوا شر لہم، لیکن یہ تو ان کے حق میں بہت بری بات ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس مال میں انہوں نے بخل سے کام لیا ہوگا قیامت کے دن وہ ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور سارے آسمان اور زمین کی میراث صرف اللہ کے لیے ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ سے پوری طرح باخبر ہے اللہ۔ اللہم اعاذنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان سے بچا لیجیے گا، یعنی کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، دیکھیں یعنی جو بخل ہے حرام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خرچ کریں، اور انسان وہاں خرچ نہ کرے کہ جہاں مثلا اس نے زکوٰۃ دینی ہے زکوٰۃ ہی نہ دے، یہ نہیں ہے کہ ہر چیز وہ صرف خرچ کر دے، اپنے لیے رکھے، اپنے بچوں کے لیے رکھے، لیکن یعنی جو ایک بخل کیا ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہ کرے، اور بخل کیا کرتا ہے انسان کا دل سخت کر دیتا ہے، رحم دلی نہیں ہوتی اس کے اندر، کیونکہ رحم دلی ہوگی تو کسی کی پریشانی دیکھ کے اس کو اس کے اوپر خرچ کرے گا، اور وہ پریشانی بھی ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ اس نے جمع کیا ہوگا وہ سارا کچھ اس کے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا جمع کر کے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ یہاں بڑی ایک اچھی بات ہے، ایک جو یہ باتیں آپس میں کرتے ہوتے تھے نا، بلکہ یہودی جو ہیں یہ اونچے سے ایک تانا ٹونٹ مارتے ہوتے تھے، یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ لقد سمع اللہ قول الذین، اور اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے، قول الذین ان لوگوں کی، قالوا ان اللہ فقیر،
جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، استغفر اللہ، ونحن اغنیاء، اور ہم مالدار ہیں۔ یعنی جب زکوٰۃ کے احکامات آئے تو جو یہودی تھے، انہوں نے، کچھ یہودی جو تھے وہ تو علل اعلان کھلم کھلا مذاق اڑاتے تھے اور اس طرح کے گستاخانہ جملے کہتے تھے کہ عقیدہ تو ان کا یہ نہیں تھا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو وہ پہچانتے تھے، تو ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ کے جب احکام آئے تو ان کو لو، یعنی کہ تھا نا کہ مال یہ آپ اللہ کو دے رہے ہو تو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ کہتے تھے معاذ اللہ تعالیٰ کوئی فقیر ہیں، اس طرح کی باتیں وہ ایگزیکٹلی کرتے ہوتے تھے۔ تو زکوٰۃ کے حکم کا ایکچولی وہ مذاق اڑا رہے ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بےہودہ جملے کا ان کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ عذاب کی وعید سنائی ہے، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ہم نے ان کی یہ بات بھی ان کے اعمال نامے میں لکھ لیتے ہیں، یعنی یہ بات بھی لکھ لی ہے ان کے اعمال نامے میں، اور انہوں نے جو انبیاء کو ناحق قتل کیا ہے اس کو بھی، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور اس کو بھی، اور پھر کہیں گے کہ دہکتی آگ کا مزہ چکھو، یعنی یہ اتنی بڑی بات جو تم کر رہے ہو اللہ کے اوپر، یہ اتنی بڑی ہے جتنی انبیاء کو ناحق قتل کرنا، اتنی بڑی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یہ سب تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے جو تم نے آگے بھیج رکھا ہے، ورنہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی تمہارے کرتوت ہیں اپنے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، جو وہ کسی کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تو وہ تمہارے اپنے کاموں کی وجہ سے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار قل قد جاءکم رسول من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ کسی پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ویسی قربانی نہ لے کے آئے جسے آگ کھا جائے۔ تم کہو کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس بہت سے پیغمبر اور کھلی نشانیاں بھی لے کے آئے، اور وہ چیز بھی جس کے بارے میں تم نے مجھ سے کہا ہے، یعنی یہ والی قربانی بھی، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم واقعی سچے ہو؟ یعنی وہ کہتے تھے پہلے انبیاء کے زمانے میں یہ کیونکہ طریقہ تھا، حضرت آدم کے زمانے میں بھی یہی تھا، وہ جو حابیل اور قابیل کا انشاءاللہ آگے ذکر آئے گا، ان کا پورا واقعہ بھی آئے گا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ وہی جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے کوئی جانور قربان کرتا یا کوئی اور قربانی دیتا تو اصل میں وہ اس کو ذبح کر کے، یا وہ جو باقی کوئی جو بھی اس نے قربانی دینی ہوتی تھی کسی میدان یا ٹیلے پہ رکھ دیتا تھا، اگر اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتے تو آسمان سے ایک آگ آ کے اس قربانی کو کھا لیتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ طریقہ ختم کر دیا گیا، اور بلکہ قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال بھی نہیں ہوتا تھا، آگ ہی اس کو کھا لیتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تو کی جو شریعت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا گوشت بھی حلال کر دیا، تو یہودی کہتے تھے لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانی لے کے نہیں آئے اس لیے ہم ان پہ ایمان نہیں لاتے، مطلب کیسی فضول بات ہے، اور باقی ساری چیزیں حق ہیں لیکن کیونکہ وہ والی قربانی والی حکم نہیں آیا اس لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو پہلے بہت سے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کے آئے تھے، یہ والی قربانی بھی لے کے آئے تھے، تو پھر تم نے ان کو ایون قتل ہی کر دیا، تو اب کیوں کیا اگر تم سچے ہو کہ تم پھر بھی ایمان لے آتے تو پھر بھی تم نہ لاتے ایمان۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ، اے پیغمبر اگر پھر بھی یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، فقد کذب رسل من قبلک جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر، کیوں نئی بات نہیں ہے کہ تم سے پہلے بھی بہت سے ان رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو کھلی کھلی نشانیاں بھی لائے تھے اور لکھے ہوئے صحیفے بھی اور ایسی کتاب بھی جو حق کو روشن کر دینے والی تھی، یہ پھر بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور جو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جس کسی کو دوزخ سے دور ہٹا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، یعنی یہ بتایا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے بدلے قیامت کے دن ملیں گے، کوئی بھی نہ یہ سوچے کہ ہمیں بدلہ ابھی ملے گا، جو بھی بدلے ہیں وہ تو قیامت میں ملیں گے، یہ مت سوچو کہ ہمارے ساتھ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور بھی، اور پھر اصل کامیابی کیا ہے جو جنت میں چلا گیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں اپنے مال و دولت اور جانوں کے معاملے میں
اور آزمایا جائے گا، ابھی تو تمہارے ٹیسٹ ہونے ہیں۔ ولا تسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذًا کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور، اور تم اہل کتاب اور مشرکین دونوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں ابھی سنو گے، اور اگر تم نے صبر اور تقوی سے کام لیا تو یقیناً یہی کام بڑی ہمت کے ہیں جو تمہیں اختیار کرنے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور ان لوگوں کو وہ وقت نہیں بھولنا چاہیے جب اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا تھا کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور کھول کھول کے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں، ولا تکتمونہ، اسے چھپاؤ گے نہیں، فنبذوہ وراء ظہورہم واشتروا بہ ثمنا قلیلا وبئس ما یشترون، پھر انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی۔ اس طرح کتنی بری ہے وہ چیز جو یہ مول لے رہے ہیں، یعنی کہ جتنی بھی قیمت لی وہ تھوڑی ہی تھی۔ تو اب یہاں سے ہم انشاءاللہ آگے شروع کرتے ہیں۔ 187 آیت ہے جہاں تک ہم نے اس کی تلاوت کی ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ نماز کے لیے نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نویت الاعتکاف للہ عز وجل ما دمت فی بیان القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم۔ 188 آیت ہے سورہ آل عمران کی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ جو لوگ اپنے کیے پہ بڑے خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ان کے کاموں پہ کی جائے، جو انہوں نے ان کاموں پہ پر بھی کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کی ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتے ہیں۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پہ غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کے بول اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، آپ نے، اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہم اجعلنا منہم، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، اور اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا کر دیا ہے، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار جو ہے نصیب نہیں ہوں گے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اپنے پروردگار پہ ایمان لاؤ۔ منادی کون؟ یعنی نبی جو بھی پیغمبر آئے تھے، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہٰذا اے ہمارے پروردگار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور لہٰذا اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلا لیجئے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ کچھ بھی عطا کیجئے جس کا وعدہ آپ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہم سے کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجئے، یقیناً آپ وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول کی اور کہا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔
बाज़ुकुम मिन बाज़, तुम सब आपस में एक जैसे हो। फल्लज़ीना हाजरू व उखरिजू मिन दियारिहिम व ऊज़ू फ़ी सबीली व क़ातलू व क़ुतिलू लउकफ़िरन्ना अन्हुम सय्यिआतिहिम व ला उदखिलन्नहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और ये लिहाजा जिन लोगों ने हिजरत की और उनके उन्हें उनके घरों से निकाला गया, मक्का से लोगों ने हिजरत की थी ना, उन्हें उनके घरों से एक्चुअली निकाल दिया गया था, ज़बरदस्ती यहाँ पे आए थे, मजबूरी से आए थे और मेरे रास्ते में तकलीफ़ें दी गईं, अल्लाह के रास्ते में। और जिन्होंने दीन की खातिर लड़ाई लड़ी और कत्ल हुए, यानी कि शहीद हो गए और जहाद में गए, मैं उन सब की बुराइयों का ज़रूर कफ़ारा कर दूँगा और उन्हें ज़रूर बेज़रूर ऐसे बाग़ात में दाखिल करूँगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और वी कांट इवन इमेजिन कि वो किस तरह के बाग़ात होंगे। सवाबम मिन इंदिल्लाह, और ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से इनाम हुआ। इंदिल्लाह वल्लाहु इंदहु हुस्नुस सवाब, और अल्लाह ही है जिसके पास बेहतरीन इनाम है। ला यगुरन्नका तक़ल्लुबुल लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद, जिन लोगों ने कुफ़र अपना लिया, उनका शहरों में खुशहाली के साथ चलना-फिरना तुम्हें हरगिज़ धोखे में ना डाले। मताउन कलील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बिअसल मिहाद, ये तो थोड़ा-सा मज़ा है जो ये उड़ा रहे हैं। फिर इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बदतरीन बिछोना है। लकिनिल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा नुज़ुलुम मिन इंदिल्लाह व मा इंदल्लाहि खैरुन लिल अबरार। लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हुए अमल करते हैं, उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और अल्लाह की तरफ से मेज़बानी के तौर पे वो हमेशा उनमें रहेंगे, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए कहीं बेहतर है। व इन्ना मिन अहलिल किताबि लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैकुम व मा उनज़िला इलैहिम खाशिईन लिल्लाह ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन कलीला उलाइका लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। और बेशक अहले किताब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के आगे इज्ज़ और नियाज़ का मुज़ाहिरा करते हुए, आजिज़ी का मुज़ाहिरा करते हुए अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, उस किताब पर भी जो आप पे नाज़िल की गई है और उस पर भी जो उन पर नाज़िल की गई थी, यानी यहूदी, कि जो ज़ाहिर तौरात पे उनका ईमान था और उन्होंने फिर जब कुरान को पहचान लिया तो इस पर भी ईमान ले आए और अल्लाह की आयतों को थोड़ी-सी कीमत लेकर नहीं बेचते। ये वो लोग हैं जो अपने परवरदिगार के पास अपने अजर के मुस्तहिक हैं, और बेशक अल्लाह हिसाब जल्द चुकाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, ए ईमान वालों सब्र इख्तियार करो, मुकाबले के वक़्त साबित कदमी दिखाओ और सरहदों की हिफाज़त के लिए जमे रहो। यानी कि सब्र एक तो बहुत ही वसी मफ़हूम रखता है कुरानी जो इस्तिलाह है, और इसमें इसकी एक किस्म है कि अल्लाह की अताअत, और दूसरी अल्लाह की अताअत में इस्तिकामत, और एक किस्म गुनाहों से बचने के लिए अपनी ख्वाहिशात को दबाना, और एक और किस्म क्या है, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना। तो ये हर तरह की किस्मों की बात हो रही होती है सब्र में। यानी कि सब्र इख्तियार करो, मुकाबले के वक़्त साबित कदमी दिखाओ, सरहदों की हिफाज़त राबितू, यानी कि वो हमारे सिपाही भाई जो सरहदों की हिफाज़त करते हैं उसमें भी बहुत सवाब है, और सरहदों की हिफाज़त में यानी जो हमारी जो सरहदें हैं सारी, ये सब शामिल हैं। तो उसकी हिफाजत की बात हो रही है। वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम्हें फलाह नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आल इमरान हमारी खत्म हो गई है। अब हमारी शुरू हो रही है सूरह निसा। ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाने के शुरू-शुरू के सालों में, यानी हिजरत जब फरमा ली थी तो उसके शुरू के सालों में नाज़िल हुई थी। अक्सर हिस्सा जंग बदर के बाद नाज़िल हुआ, और ये वो वक़्त था जब मदीना मुनव्वरा की जो मुसलमान रियासत थी, अभी नई-नई थी। बहुत से इश्यूज़ थे, ढेरों प्रॉब्लम थे, ज़िंदगी की एक ढांचा बन रहा था मुसलमानों को, इबादत के तरीके, इख़लाक़ियात, मुआशरत, किस इन सब की जो हदायत है, इन सब की डिटेल्स हदायत की एक्चुअली ज़रूरत थी, और दुश्मन जो ताकतें थीं इस्लाम की सारी, वो इस्लाम का रास्ता रोकने की पूरी सर तोड़ कोशिशें कर रही थीं। मुसलमानों को अपनी हिफ़ाज़त के लिए बहुत सारे मसाइल का सामना था, तो इन सारों की डिटेल इसमें आती है। दूसरा एक ये सूरत जो है ख़ानदानी मामलात के बारे में तफ़सीली अहकामात
جو ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور عورتوں کا کیونکہ بڑا اس میں اہم کردار ہے، عورتوں کے بارے میں بہت تفصیلی ڈیٹیل احکام ہے اس میں سورہ نساء میں۔ یتیموں کے بارے میں یہ شروع ہوتی ہے، میراث کے احکامات ہیں، عورتوں کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں بہت ظلم ہوتے تھے، اور ان ظلموں کی کے بارے میں نشاندہی بھی کی ہے، اور معاشرے سے ان کو ختم بھی کیا ہے، اور نکاح اور طلاق کے احکامات ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، تیمم کا طریقہ ہے، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ صحراؤں میں سفر کے دوران انہیں پانی کی قلت پیش آتی تھی، تو تیمم کا طریقہ، نماز قصر پڑھنے کا طریقہ، اور اس کا یعنی کہ اس کا جو نماز قصر کا حکم، اور جنگ کے دوران نماز خوف، صلاۃ خوف جو ہوتی ہے وہ پڑھنے کا، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کے اندر تھا، اور یہودیوں کی جو ساری شرارتیں تھیں ساتھ، ان کے بارے میں بھی یہ سب چیزیں جو ہے اس میں چل رہی ہیں سورہ نساء میں، اور بہت امپورٹنٹ احکامات ہیں اس کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی حضرت آدم سے، اور حضرت آدم سے اس کی بیوی پیدا کی حضرت حوا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دیکھ کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو، اور رشتہ داریوں کی حق تلفی سے ڈرو، یقین رکھو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ جب دنیا میں لوگ کیا کرتے تھے، اس وقت بھی ایسے تھا، ابھی بھی ایسے، ایک دوسرے سے جب اپنے حق مانگنا ہوتا تھا تو اکثر یہی الفاظ کرتے تھے، خدا کے واسطے مجھے میرا حق دے دو، مطلب اللہ کے واسطے تم میرا حق مجھے دے دو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ تم اپنے حق کے لیے تو اللہ کا واسطہ دیتے ہو، تو دوسروں کا حق ادا کرنے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور لوگوں کے حقوق پورے پورے ادا کرو۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو، اور اچھے مال کو خراب مال سے تبدیل نہ کرو، یعنی کہ جو مال یتیموں کا کھاؤ گے وہ خراب ہو جائے گا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ۔ جیسے ہی جب یہ آیت آئی تھی تو لوگ جو ہیں کافی ڈر گئے تھے، یعنی کہ کسی مرنے والے کے بچے جب یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے باپ کی میراث میں ان کا حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جنگ بدر اور احد گزری تھی تو کافی بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے تھے، اور عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، تو اب یہ ایک پوری اکانومی کا مسئلہ بن گیا تھا کہ اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اب آگے آ رہی ہیں۔ تو یتیموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی باپ کی میراث میں ان کا حصہ ہوتا ہے، مگر کم عمری کی وجہ سے وہ مال ان کے سپرد نہیں کیا جاتا، بلکہ کوئی چاچا یا کوئی جو بھی بڑے ہوتے ہیں وہ ان کے سرپرست بن جاتے ہیں، چاچا بھائی جو بڑے بھائی ہوں یا کوئی اس طرح، تو بچوں کے بالغ ہونے تک وہ امانت ہوتی ہے، تو اس معاملے میں یہ ہدایات چل رہی ہیں۔ انہ کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، وان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث۔ اب یہ جو بات ہے نا، یہ والی تو مردوں کو تو بہت ہی پسند ہوتی ہے۔ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کی بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہیں پسند آئیں عورتیں، یعنی کہ صحیح بخاری کے ایک حدیث میں حضرت عائشہ نے بتایا تھا کہ اس ہدایت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ تھا کہ بعض اوقات کیا ہوتا تھا کہ ایک یتیم جو لڑکی ہوتی تھی تو وہ چچا کے مطلب اپنے چچا کی سرپرستی میں ہوتی تھی، چچا کے بیٹے کی سرپرستی میں ہوتی تھی، خوبصورت بھی ہوتی تھی، اور اس کا باپ جو ہے وہ اچھا خاصا مال بھی اس نے چھوڑا ہوتا تھا، تو اب اس کا چچا کا بیٹا یہ چاہتا تھا کہ اس کے بالغ ہونے پہ اس سے نکاح کر لے تاکہ اس کا مال بھی مل جائے، اور لیکن کیا کرتا تھا نکاح میں وہ اس کو اتنا مہر نہیں دیتا تھا جتنا اس لڑکی کو دینا چاہیے، اور اگر اب یہ تو خوبصورت لڑکی کی بات ہے، اگر لڑکی خوبصورت نہیں ہوتی تھی تو وہ مال کے لالچ میں نکاح کر لیتا تھا، لیکن نہ صرف یہ کہ مہر نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے ساتھ ایک یعنی کہ جو بیوی کے ساتھ ایک پراپر سلوک کرنا چاہیے، رہنا چاہیے، جو اس کے حقوق ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتا تھا، تو بلکہ کیونکہ اسے تو ہوتا تھا نا اس کو بڑی ہو گیا، اس سے خود ہی نکاح کر لو بس تو مال مل گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر ان سے مت نکاح کرو اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ یعنی انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی دوسری عورتوں سے کر لو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں پسند ہے ان سے کر لو، ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاثہ، دو دو سے، تین تین سے، رباع چار چار سے۔
اب یہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ 2 3 یا 4، اس کا مطلب یہ کہ میکسیمم 4 سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے۔ اب جاہلیت کے زمانے میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں تھی، ایک شخص کی ایک ہی وقت میں 10 10 20 20 بیویاں بھی ہوتی تھی نکاح میں، اور اس آیت نے 4 کی حد مقرر کر دی۔ وہ ان لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ بات تھی، انہوں نے یہ چھوڑی، جیسے شراب چھوڑی اسی طرح انہوں نے نکاح بھی چھوڑے، اور پھر وہ جو 10 10 20 20 بیویاں کی ہوئی تھی پھر ان کو بھی چھوڑا، اور وہ بھی، اور احادیث میں پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ ہاں اب کیا کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے کہ کیا کرنا ہے، کہ کون کون سی چھوڑنی ہے، جو پہلی 4 تھیں وہ رکھو، باقی ساری چھوڑو، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ انسان تمام بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک کرے گا، اگر 4 بھی کر رہا ہے تو برابری کے سلوک کا اللہ تعالیٰ نے بیچ میں ایک لگا دیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر بے انصافی کا اندیشہ ہو تو ایک ہی بیوی کا حکم ہے، بس ایک سے زیادہ پھر نکاح کرنے کو منع کیا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر لگے، اللہ تعدیلوا، کہ یعنی تم انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدہ، تو پھر ایک ہی بیوی، او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعولوا، تو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ اعتراض کرتے ہیں لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت زیادہ بیویاں تھیں، وہ ان سب کی ایک مصلحت تھی، اس کے اوپر ڈیٹیل میں بھی ہم کسی ٹائم بات کریں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں دشمنوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہا، جھوٹا کہا، ساحر کہا کہ سحر کرتے ہیں، مجنون کہا، مگر ان کے تقوی پہ، ان کی طہارت پہ، ان کے کیریکٹر پہ ایک بھی حرف کہنے کی انہیں جرت نہیں ہوئی کسی بھی ٹائم، حالانکہ ان کی زیادہ بیویاں تھیں۔ 25 سال سے 50 سال تک، جب ان کی عمر 25 سال سے 50 سال ہو گئی، 25 سے 50، یہ جو 25 ایئرز ان کی جوانی کے تھے، ایک بیوہ، اور دیکھیں وہ بھی کون، اپنے سے 15 سال بڑی عورت حضرت خدیجہ کے ساتھ زندگی گزاری، اور وہ بیوہ 2 آدمیوں سے بیوہ تھی، ٹھیک ہے، 2 شوہر ان سے بیوہ تھی، اور یہ تیسرے شوہر تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور 15 سال بڑی، اور 25 سال ان کے ساتھ گزارے۔ پھر حضرت سودا جو سیکنڈ ان کی وائف تھی، وہ بھی ان سے بڑی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کافی، اور یہ دوسری بیوی تھی۔ پھر حضرت عائشہ سے جب شادی ہوئی، حضرت عائشہ واحد وہ تھیں ان کی بیوی جو کنواری تھیں، اور 54 ایئرز کے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ سے نکاح ہوا، اور اس وقت ان کی ازواج کی تعداد 2 ہوئی، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ ایک اور اس وقت تک تھیں بس۔ پھر 58 ایئرز میں جب یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 بیویاں جمع ہوئیں، باقی ساری ازواج جو ہیں 58 ایئرز کے بعد آئی ہیں، اس حکم کے آنے کے بعد بھی 4 بیویاں ہی تھیں ان کی ایٹ اے ٹائم، صرف حضرت عائشہ کنواری تھی، باقی سب بیوہ تھیں یا 2 2 شوہر کے بعد آئی تھیں، سب کے سب اس طرح کی، مطلب اور انتہائی زیادہ ایجڈ تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی کیریکٹر کا مسئلہ کہیں کسی نے نہیں کہا، ان کو سارا کچھ کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ پاک تھے ان سب چیزوں سے، یہ سب کسی نہ کسی مصلحت سے تھی، جو ہمیں قرآن میں آگے آتا بھی جائے گا اور ہم جانتے جائیں گے، تو یہ بہت ضروری ہے اس کو جاننا۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ اچھا اب یہ بھی بات ہے، اگر یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خطرہ ہے تو پھر انصاف نہیں کر سکو گے، تو ایک ہی بیوی ہو یا پھر وہ کنیزیں جو تمہاری ملکیت ہیں، تاکہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے۔ دوسری بات یہ، ایک بات یہ کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی تعداد کی بات آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معیار ہے، اور وہ سارے مسلمانوں کے لیے نہیں، اور جب جب یہ آ گئی آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی، پھر بھی اس کے بعد کبھی بھی 4 کے سے زیادہ ان کی اکٹھی جمع نہیں ہوئی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو، خوش دلی سے چھوڑ دیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مہر کا حصہ خوش دلی سے کب چھوڑتے ہیں، وہ معاف کراتے ہیں ان سے، تو جب تک آپ خوش دلی سے نہیں چھوڑیں گے، جب تک اپنی مرضی سے، خوش دلی سے، صرف مرضی سے بھی نہیں، اس کے کہنے پہ بھی نہیں شوہر کے، بلکہ خوش دلی سے چھوڑیں گی، تو پھر
اس کے لیے حلال ہے ورنہ نہیں. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوهم فیہا واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اور نہ سمجھ یتیموں کو اپنے وہ مال حوالے نہ کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی کا سرمایہ بنایا ہے. ہاں ان کو ان میں سے کھلاؤ پہناؤ اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو. یعنی یتیموں کے سرپرستوں کی ذمہ داریاں بیان کی ہیں کہ ایک تو یتیموں کے مال کو امانت سمجھ کے انتہائی احتیاط سے کام لو، اور دوسرا یہ بھی کہ ایسے وقت ان کے حوالے کرو جب انہیں یعنی روپے پیسے کی دیکھ بھال کی سمجھ ہو اور انہیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہو. نہ سمجھ ہو، چھوٹے بچے ہوں تو ان کا مال انہیں مت دو، بلکہ ان کے مطالبہ کرنے پر بھی ان کا مال نہیں دینا، انہیں سمجھانا ہے مناسب طریقے سے. تو یہ چیز اس میں آ رہی ہے. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ. اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے لائق عمر کو پہنچ جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. اور اگر تم یہ محسوس کرو کہ ان میں سمجھداری آ چکی ہے تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو. وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا يَكْبَرُوا. اور یہ مال فضول خرچی کر کے اور یہ سوچ کے جلدی جلدی نہ کھا بیٹھو کہ کہیں بڑے ہی نہ ہو جائیں. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ تم لوگ خود ہی کھا لو اور کہ یہ نہ ہو کہ وہ بڑے ہو جائے تو اس سے پہلے ختم کر لوں. وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ. اور یتیموں کے سرپرستوں میں سے جو خود مالدار ہو وہ تو اپنے آپ کو یتیموں کا مال کھانے سے بالکل ہی پاک رکھے. وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا. ہاں اگر وہ خود محتاج ہو فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ. تو وہ معروف طریقے سے کو سے ملحوظ رکھتے ہوئے کھا لے. یعنی اپنی تھوڑی سی کوئی سیلری ان کے کام جو وہ کر رہا ہے اس کے لیے وہ مناسب سیلری مقرر کر لے اگر وہ یعنی خود بھی مالدار نہیں ہے، محتاج ہے. اور اگر مالدار ہے پھر تو ان کے سارے کام جو ہے ویسے ہی رکھے، ویسے ہی کرے. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا. اور پھر جب تم ان کے مال انہیں دو تو ان پہ گواہ بنا لو اور اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. اور مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتے داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتے داروں نے چھوڑا ہے، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ. اور یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں. جاہلیت کے زمانے میں عورتوں کو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، وراثت کا کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو ایسا ہوتا تھا کہ یعنی شہید ہوئے کئی لوگ اور یا کسی شخص کا انتقال ہوا، بیوی اور نابالغ چھوٹے بچے چھوڑ گیا اور اس کے سارے ترکے پہ اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اس نے جو کچھ بھی چھوڑا تھا. تو بیوی کو عورت ہونے کی وجہ سے میراث سے محروم کر دیا اور بچے تو نابالغ تھے اس لیے انہیں بھی کچھ نہیں دیا اور سارا کچھ خود ہی رکھ لیا. تو اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، یہاں سے وہ آیات اتاری ہیں جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے حصے خود مقرر کر دیے کہ بھائی یہ انہیں پتا تھا کہ نہیں دینے. ابھی 1400 سال بعد بھی ہم کہاں بہنوں کے حصے دیتے ہیں. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتے دار جو وارث نہیں ہے یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے اچھے انداز میں بات کرو، مناسب طریقے سے. یعنی شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہے، یہ دے دیا. لیکن اس پہ ہدایت کرنا پسند، اس ہدایت پہ عمل کرنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، لیکن لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو دیں جو کہ جن کا کوئی حق نہیں ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. اور وہ لوگ جو یتیموں کے مال میں خود برد کرنے سے ڈریں، جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے، لہٰذا وہ اللہ سے ڈریں، سیدھی سیدھی بات کہا کرے. مطلب جس طرح تمہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے نا کہ ہمارے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا، اسی طرح دوسروں کے بچوں کی بھی فکر کرو. اور یتیموں کے مال میں گڑبڑ کرنے سے جو ہے وہ کوئی بھی تو اس سے ڈرو، اور یہ جائز بات نہیں ہے. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اور یقین رکھو جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور انہیں جلدی ایک دہکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو حکم دیتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین. اب یہ احکام میراث کے شروع ہو گئے ہیں کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی ایک
مرد کا حصے میں 2 عورتوں کے برابر ہے، یعنی عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ، 2 یا 2 سے زیادہ تو مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہو انہیں اس کا 2/3 حصہ ملے گا۔ یعنی اگر صرف عورتیں ہی ہوں اور وہ ہوں 2 یا 2 سے زیادہ، تو مرنے والے نے جو چھوڑا ہے جو کچھ بھی، اس کا 2/3 ان کو ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةٌ، اور اگر صرف ایک عورت ہو، فلاح نصف، یعنی ایک لڑکی ہو ایک بیٹی ہو تو اس کے آدھا حصہ ملے گا اسے۔ ولی ابویہ لکل واحد منہما السدس، اور مرنے والے کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملے گا۔ مما ترک ان کان لہ ولد، اور بشرط یہ کہ مرنے والے کی کوئی اولاد ہو، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو فإن لم یکن لہ ولد، اگر نہیں ہے کوئی اولاد، وہ وارثہ ہو، وہ تو اس کے والدین اس کے وارث ہیں۔ ابواہ فلأمہ ثلث، اور اس کی ماں کو 1/3 ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور ہاں اگر اس کے کئی بھائی ہوں تو اس کی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے گا۔ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ٹھیک ہے، اسے سدس ملے گا 6واں حصہ۔ مِن بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهَا أَوْ دَیْن، اور یہ ساری تقسیم اس وصیت پہ عمل کرنے کے بعد ہوگی جو مرنے والے نے کی ہو، یا اس کے ذمہ کوئی قرض ہے۔ یعنی کہ یا تو اس نے کوئی وصیت کی ہے، پہلے اس وصیت کو نکالیں گے، جو قرض ہے اس کے اوپر وہ نکالیں گے، پھر جو باقی بچے گا اس میں سے یہ حصے دیں گے۔ اباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، اور اس کی ادائیگی کے بعد تمہیں اس بات کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے کہ تمہارے باپ بیٹوں میں سے کون فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے تم سے زیادہ قریب ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں۔ یعنی اب کیا بات تھی کہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا تھا نا، کہ اور سوچتے بھی تھے کہ لو فلاں وارث کو زیادہ حصہ ملتا اچھا ہوتا، فلاں کو کم ملنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مصلحت کا ٹھیک ٹھیک علم نہیں ہے، اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہی مناسب ہے۔ اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے۔ تو ان اللہ کان علیما حکیما، یقین رکھو کہ اللہ علم کے بھی مالک ہیں، حکمت کے بھی مالک ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ کے جائیں اس کا آدھا حصہ تمہارا ہے، بشرطے کہ ان کی کوئی اولاد نہ ہو، کوئی زندہ اولاد نہ ہو تو آدھا حصہ تمہارا ہے۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر ان کی کوئی اولاد ہو تو اس وصیت پہ عمل کرنے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، یعنی وصیت جو عمل کی ہے وہ دے دو، ان کے قرض دے دو، پھر ان کے جو بچ جائے گا اس کا 4واں حصہ۔ لیکن یاد رکھیں وصیت 1/3 کی کر سکتے ہیں، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ اس میں۔ 1/3 حصے سے آپ کی جو ٹوٹل ہوتا ہے اس کے 1/3 سے زیادہ کی وصیت آپ نہیں کر سکتے، اور وصیت کسی بھی وارث کے لیے نہیں کر سکتے۔ جو وارث ہوتے ہیں آپ کے ان کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے، وصیت غیر وارثوں کے لیے ہوتی ہے۔ تو وصیت والی اماؤنٹ نکال کے، قرض کی اماؤنٹ نکال کے، پھر ان کی یعنی قرض نکال کے وصیت نکال کے پھر جو بچتا ہے اس کا حصہ ملتا ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تم جو کچھ چھوڑ کے جاؤ اس کا 1/4 ان بیویوں کا ہے۔ یعنی کہ اب آدمی کی بات ہو رہی ہے، کوئی آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کی بیوی کو ملے گا 1/4، بشرطے کہ کوئی اولاد نہ ہو، 1/4 ملے گا اگر کوئی اولاد نہیں ہے تو۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری کوئی اولاد ہو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر ان کے لیے ہوگا سمن، یعنی کہ 1/8 مما ترکتم من بعد وصیت توصون بها أو دین، اور تمہارے قرض کی ادائیگی کے بعد ان کو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ملے گا۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالۃ او امرأۃ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ، تو یعنی اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کلالہ ہو۔ کلالہ کا کیا مطلب ہے؟ جس کے باپ دادا بھی زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، باپ بھی زندہ نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو 6 حصے کا حقدار ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بھائی اور ایک بہن، بہن کو بھائی سے آدھا نہیں مل رہا، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو بھائی اور بہن اگر ہیں تو ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا۔ اس میں سے فَإِن كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ، اور مگر جو وصیت کی گئی اس پہ عمل کرنے کے بعد اور مرنے والے کے ذمے جو قرض ہے اس کی ادائیگی کے بعد، بشرط کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو، واللہ غیر مدار، ٹھیک ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کا حکم ہے، وصیۃ من اللہ،
یہ اللہ کا حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کے علم رکھنے والے بردبار ہیں. تل کا حدود اللہ، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، اللہ کے لمٹس ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم. یہ اللہ کی لمٹس ہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ایسے لوگ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، اور یہ زبردست کامیابی ہے. یہ جو میراث کی اور وراثت کی جو حکم ہے یہ کچھ مطلب کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اور یہ ایک پورا علم ہے، اور اس کو یعنی نصف علم کہا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے. اور یہ اس کو حاصل کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں کہ یہ وراثت کے کس طرح سے چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ دوزخ میں داخل کریں گے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا. اس کو ایسا عذاب ہوگا جو ذلیل کر کے رکھ دے گا. واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو. چنانچہ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں روک کر رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا کے لے جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے. یہ پہلے آیات آئی تھی جو منسوخ ہو گئیں. پہلے یہ تھا کہ مطلب زنا کی بات ہو رہی ہے کہ ایک تو 4 گواہ چاہیے، جو کہ آسان بات نہیں ہے، اور اگر 4 گواہ مل جائیں پھر ان عورتوں کو شروع میں یہ حکم تھا کہ عمر بھر قید میں رکھنا ہے، گھر سے باہر نہیں نکالنے دینا. پھر یہ بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کوئی اور راستہ بھی آئے گا، اور وہ پھر آگے آیات بدلی تھیں. واللذانی یاتیانہا منکم فآذوہما. اور تم میں سے جو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں ان کو اذیت دو. مرد کا مطلب یعنی کہ ہومو سیکچولیٹی کی بات ہو رہی ہے کہ جو عمل لوط. تو جو دو مرد بدکاری کا ارتکاب کریں آپس میں تو ان کو اذیت دو. فَإِن تَابَا. اور اگر توبہ کریں وہ اصلحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. تو اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والے ہیں. ان اللہ کان توابا رحیما. بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے بڑے ہی مہربان ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس کو فقہاء کرام نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کے لیے جو سزا ہے وہ حاکم کے اوپر چھوڑ دی ہے. زنا کے بارے میں تو سیدھی بات ہے کہ جو شادی شدہ ہے اس کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ مرد یا عورت کو 100 کوڑے جو ہے اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر کی بھی ہے. انما التوبۃ علی اللہ الذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. اور اللہ نے توبہ قبول کرنے کی جو ذمہ داری لی ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نادانی سے کوئی برائی کر دیتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، جو نادانی سے برائی کر ڈالتے ہیں اور چنانچہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے کہ کر لیا ہے تو اب اس کے بعد انہیں احساس ہو جاتا ہے، یا انہیں پتہ نہیں ہوتا یا پھر انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ ان سے غلط ہوا ہے تو توبہ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والے حکمت والے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما. ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات. توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر حتی اذا حضر احدهم الموت. یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے اوپر موت جو کا وقت آ جاتا ہے. قال انی تبت الآن وللذین یموتون وهم کفار. وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، یعنی موت کا وقت آ گیا تو میں توبہ کر لی ہے. اور نہ ہی ان کے لیے ہے یہ، یعنی توبہ کی قبولیت ان کے لیے نہیں ہے. یہ سیدھی بات ہے کہ جو برے کام ساری زندگی کرتے ہیں جب موت سامنے کھڑی نظر آتی ہے تو کہتے ہیں توبہ کر لیے. اور نہ ہی ان کے لیے ہے جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما. ایسے لوگوں کے لیے تو ہمیں دکھ دینے والے عذاب تیار کر رکھے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا. موت کا تو ویسے بھی کچھ پتہ نہیں، تو ابھی بدل جاؤ، توبہ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو یہ بات تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے مالک بن بیٹھو. ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یاتین بفاحشہ. اور ان کو اس غرض سے قید مت کرو کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے اڑو.
इल्ला ये कि मगर ये कि यातीना बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना, यहाँ तक कि वो खुली बेहयाई का इर्तिकाब करें। यानी इस ज़माने जाहिलियत में ये होता था कि किसी शौहर का इंतकाल हो जाता किसी औरत का या शौहर का, तो उसके वरसा जो होते थे उस औरत को भी मिरास का हिस्सा ही समझते थे और उसके मालिक बन जाते थे। यानी कि अगर बेटा सारी विरासत का मालिक बन रहा है तो अब माँ उसकी विरासत में उसको मिल गई है। और वो उसकी इजाज़त के बगैर ना शादी कर सकती थी, ना ही ज़िंदगी का कोई अहम फ़ैसला करने का उसके पास कोई हक़ था। तो उसके बारे में कहते हैं उसे घर में कैद रखा जाता था, इतना ज़ुल्म किया जाता था। व आशिरुहुन्ना बिल-मारूफ़, और उनके साथ भले अंदाज़ में ज़िंदगी बसर करो। फ़इन करिह्तमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअल लहू फ़ीहि खैरन कसीरा, और अगर तुम उन्हें पसंद ना करते हो तो यह मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करते हो और अल्लाह ने इसमें बहुत भलाई रखती हो। व इन अरदतुमुस इब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतईतुम इहदाहुन्ना किंतारन फला ताखुज़ू मिन्हु शैय्या अताखुज़ूनहु बुहतानन व इस्मम मुबीना। अब ये बात हो रही है, और अगर तुम एक बीवी के बदले दूसरी बीवी से निकाह करना चाहते हो और उस उनमें से एक को ढेर सारा मेहर दे चुके हो, तो उसमें से कुछ वापस ना लो। क्या तुम बुहतान लगा के और खुला 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 गुनाह करके मेहर वापस लोगे? यानी कि औरतों को अपना मेहर वापस करने पे मजबूर करना सिर्फ उस सूरत में जायज़ है जब उन्होंने खुली बेहयाई का इर्तिकाब किया हो, यहाँ पे ये कह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि अगर तुमने उनसे मेहर वापस करने का मुतालबा करोगे तो ये तुम्हारी तरफ से तो बुहतान हो गया फिर हर एक के ऊपर कि उसने खुली बेहयाई की है, क्योंकि इसके अलावा मेहर की वापसी का को के लिए आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़िन व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न गलीज़ा, और आखिर तुम कैसे वो मेहर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के इतने करीब हो चुके थे और उन्होंने तुमसे बड़ा भारी अहद लिया था, यानी कि जो शादी वाला अहद था। और वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम मिन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा किसी वक्त निकाह कर चुके हो तुम उन्हें निकाह में ना लाओ। अब जो है ये मुहर्रम जो महरम औरतें हैं उनका बयान यहाँ से शुरू हो रहा है, और कल से हम इसमें देखेंगे महरम ना महरम औरतें, और उनके बारे में सारी बात शुरू हो रही है कि किस तरह से हैं ये सारे अहकामात इंशाल्लाह यहाँ से। और ये हमने अभी तक जो हमारी आयात हो गई हैं, मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ, वला तंकिहु मा नकह आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा कद सलफ इन्नहु काना फाहिशतन व मक्तन व साअ सबीला, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा किसी वक्त निकाह कर चुके हैं तुम उन्हें निकाह में ना लाओ, अलबत्ता पहले जो हो चुका वो हो चुका, ये बड़ी बेहयाई है, घिनौना अमल है, बेराह रवी की बात है। 22 आयत तक हमने किया, 21 तक अब करके हम 22 से इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे सूरह निसा। दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार वदखिल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुअख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तुहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब इन्नका अंतल वहाब इन्नका अंतल वहाब। या रब करीम या पाक परवरदिगार रब्बि इग़फ़िरहुमा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इग़फ़िरहुमा वरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या रब करीम या पाक परवरदिगार या अल्लाह, ये जिन लोगों ने आपके आगे हाथ उठाए हैं या अल्लाह, आप इनकी मजबूरियों को, इनकी दुआओं को, इनकी परेशानियों को, इनकी इनकी प्रॉब्लम्स, इनके इश्यूज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं या रब्बुल इज़्ज़त। या अल्लाह, आप इनके हर तरह की प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ या अल्लाह उनको सॉल्व कर दीजिए या रब्बे करीम।
یا اللہ یا رب کریم، یا اللہ آپ ہماری بہت چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لیجئے، یا اللہ یہ بہت چھوٹی کوشش ہے یا اللہ، یا اللہ ہم اتنی جہالت کے بعد اب قرآن کو پڑھنے شروع ہوئے، یا رب العزت ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لیجئے، یا اللہ جو لوگ ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت کر دیجئے، یا اللہ میری والدہ کی بھی مغفرت کر دیجیے گا، یا اللہ جو لوگ ہمارے اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے درجات کو بلند کیجیے گا، یا رب کریم میری والدہ کے درجات کو بھی بلند کیجیے گا، یا رب کریم، یا اللہ یا رب العزت، بے شک آپ نے کہا کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یا رب کریم بے شک ہم آپ کی ان ساری حق باتوں پہ ایمان لاتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں شکر کرنے والا بنائیے، یا اللہ آپ ہمیں صبر کرنے والا بنائیے، یا رب کریم آپ ہمیں ان لوگوں میں بنائیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یا رب کریم ہم ان لوگوں میں سے ہونا چاہتے ہیں جنہیں آپ نے ہدایت دی ہے، یا اللہ ہمیں جو کچھ آپ نے عطا کیا ان سب میں برکت دیجیے، یا رب کریم، یا اللہ یا رب العزت، یا پاک پروردگار، یا اللہ ہم بہت کم کوشش کرتے ہیں، یا اللہ بے شک ہم بہت کم کوشش کرتے ہیں، یا اللہ یا رب العزت ہم ہر وقت شیطان کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں شیطان سے بچا لیجیے، شیطانی خیالات سے بچا لیجیے، یا اللہ ہماری اولادوں کو شیطان سے بچا لیجیے، یا اللہ انہیں ہدایت کے رستے پہ رکھیے، یا رب کریم ہماری اولادوں کے دل بھی قرآن سے باندھ دیجیے، یا رب کریم ہمارے دلوں کو بھی قرآن سے باندھ دیجیے، یا پاک پروردگار، یا اللہ ہم سب کو قرآن سے ہدایت دیجیے، یا اللہ یہ ہمیں سمجھ آئے کہ آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے ہمیں زندگی میں ہمیں کہاں کہاں پہ کیسے چلنا ہے، کہاں کہاں پہ کیا کرنا ہے، یا رب کریم ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اسے سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا اللہ آپ ہمیں سمجھا دیجیے، یا اللہ ہمارے دل اس سے باندھ دیجیے، یا رب کریم ہمارے دل اس سے باندھ دیجیے، یا اللہ یا رب العزت آپ جیسا ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسے کا بنا دیجیے، یا اللہ یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے، ہم وہ جو جیسا بھی آپ چاہتے ہیں وہ جہاد وہ سب چیزیں، یا اللہ ہمارا بھی حصہ اس میں ڈال لیجیے، یا رب کریم ہم اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ نہیں دے سکتے، یا اللہ ہمیں اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ نہ دیجیے گا، یا اللہ ہم تو چھوٹے ٹیسٹ بھی نہیں ہم سے دیے جاتے، یا رب کریم یا اللہ ہم سے بڑے بڑے ٹیسٹ نہ لیجیے گا، یا اللہ آپ نے ان سے اتنے بڑے بڑے ٹیسٹ لیے، آپ کہتے ہیں میں ضرور ٹیسٹ لوں گا، یا اللہ آپ ہمیں مت آزمائیے، ہمیں اتنی آزمائشوں میں مت ڈالیے، یا اللہ ہم تو ویسے ہی یا رب کریم ہر وقت شیطان کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں، یا اللہ ہر بات میں شیطان کے چنگل میں پھنسے رہتے ہیں، ہم کیسے ہم ٹیسٹ لیں، یا اللہ ہم تو ہر وقت ہی ٹیسٹ میں فیل رہتے ہیں، یا رب کریم ہم سے مشکل ٹیسٹ نہ لیجیے گا، یا رب العزت ہم سے آسان ٹیسٹ کیجیے گا، یا رب کریم یا اللہ ہم سے آسانیوں کا معاملہ کیجیے گا، یا اللہ آپ نے ہمیں اتنے ایسے دور میں پیدا کیا ہے جہاں ہمیں بہت آسانیوں میں رکھا ہے، یا اللہ ہم سے آسان ٹیسٹ لیجیے گا، یا اللہ ہم سے مشکل ٹیسٹ نہیں دیے جائیں گے، یا رب کریم یا رب العزت، یا اللہ آپ کا بہت شکر ہے، آپ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی آپ ہمیں شکر والا بنائیے گا، یا اللہ آپ ہمیں صبر دیجیے گا، ہمیں صبر والا بنائیے گا، یا رب کریم جن جن سے آپ محبت کرتے ہیں ہمیں ان میں سے ہی بنائیے گا، یا رب کریم بے شک ان لوگوں میں ہمیں کہیں آخر میں بٹھا دیجیے گا، لیکن یا اللہ اپنے محبت کرنے والوں میں بنائیے گا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك جنة الفردوس، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔